اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الانفطار مکی ہے۔ تحقیق عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت میں گزر چکا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوسرے کی پسند کرے کہ وہ قیامت کو اپنی آنکھوں سے دیکھے تو چاہیے کہ وہ پڑھے اذا الشمس كورت واذا السماء انفطرت واذا السماء انشقت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون۔ جب آسمان پھٹ جائے گا اور جب ستارے جل جائیں گے اور جب سمندر بہہ پڑیں گے اور جب قبروں کو اکھیر دیا جائے گا تو جان لے گا ہر شخص جو اس نے آگے بھیجا اور جو پیچھے چھوڑا۔ یہ انسان تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈالے رکھا ہے؟ اپنے رب کریم سے جس نے تجھے پیدا کیا، پھر تجھے برابر بنایا، پھر تجھے معتدل بنایا، جس صورت میں اس نے چاہا تجھے جوڑا۔ ہرگز نہیں بلکہ تم جھٹلاتے ہو حساب کے دن کو، اور بلا شبہ تم پر یاد رکھنے والے معزز لکھنے والے فرشتے متعین ہیں، وہ جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اذا السماء انفطرت، یعنی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا السماء منفطر به واذا الكواكب انتثرت، یعنی گر پڑیں گے، واذا البحار فجرت۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ ان میں سے بعض کو بعض میں اللہ تعالیٰ بہا دے گا۔ حضرت حسن نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان میں سے بعض کو بعض میں جاری کر دے گا، بس ان کا پانی ختم ہو جائے گا۔ امام قتادہ نے فرمایا کہ اس کا میٹھا پانی اس کے کھارے پانی کے ساتھ مل جائے گا۔ امام قلبی نے فرمایا کہ بھر دیے جائیں گے۔ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ اکھیر دی جائے گی۔ امام سدی نے فرمایا کہ تُبْعَثِرْ یعنی حرکت دی جائے گی، بس زمین نکال دے گی اس چیز کو جو قبر نکال دے گی اس چیز کو جو اس میں ہوگی۔ علمت نفس ما قدمت وأخرت، یعنی جب یہ ہوگا تو یہ بھی حاصل ہوگا۔ باری تعالیٰ کا فرمان یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دھمکی ہے انسان کو، اور اس کے معنی یہ ہے کہ تجھے کس چیز، ابن آدم تجھے کس چیز نے دھوکے میں رکھا ہے، بربک الکریم، رب عظیم سے، یہاں تک کہ تو اتر آیا اس کی نافرمانی پر اور اس کا مقابلہ کیا ایسی چیز کے ذریعے سے جو اس کے لیے مناسب نہیں ہے۔ جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے قیامت کے دن کہ ابن آدم تجھے کس چیز نے مجھ سے دھوکے میں رکھا، یہ ابن آدم کیا تو نے رسولوں کی باتوں کو قبول نہیں کیا؟ یحییٰ البکائی سے روایت ہے، فرمایا کہ میں نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا اور وہ اس آیت کریمہ کو پڑھا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ ابن عمر نے فرمایا کہ اس کو دھوکے میں ڈالا اللہ کی قسم اس کی جہالت نے۔ امام قتادہ نے فرمایا کہ ابن آدم کو دھوکے میں نہیں ڈالا اس شیطان دشمن کے علاوہ نے۔ فضل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، فضل ابن عیاض نے فرمایا کہ اگر مجھے کہا جائے کہ تجھ کو کس چیز نے مجھ سے دھوکے میں ڈالے رکھا تو البتہ میں کہوں گا کہ تیرے لٹکائے ہوئے پردوں نے۔ ابو بکر وراق نے فرمایا کہ اگر مجھ سے کہا جائے کہ تجھے کس چیز نے اپنے رب کریم سے دھوکے میں رکھا تو البتہ میں کہوں گا کہ کریم کے مجھے دھوکے میں ڈالا کریم کے کرم نے۔ اور بعض اہل اشارہ نے کہا، صوفیاء کرام نے فرمایا کہ بلا شبہ ربک الکریم فرمایا، نہ کہ اس کے بقیہ ناموں اور صفات کے چھوڑ کر، گویا کہ اس میں جواب کی طرف اشارہ ہے، اور یہ بات جس کو کہنے والا خیال کر رہا ہے اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لیے کہ بلا شبہ اس کے اسم کریم کو لایا گیا ہے تاکہ اشارہ کیا جائے اس بات کی طرف کہ مناسب نہیں ہے کہ رب کریم کا مقابلہ کیا جائے برے افعال کے ذریعے سے اور برے اعمال کے ذریعے سے۔ باری تعالیٰ کا فرمان الذی خلقک فسواک فعدلک، یعنی تجھے درست سیدھا معتدل قد والا اور انتہائی خوبصورت اور انتہائی اچھی ڈھانچے میں بنایا۔ امام احمد نے بشر بن جہاز القرشی سے روایت کرتے ہوئے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب دہن ایک دن اپنے ہتھیلے میں لیا، پھر اس پر اپنی انگلی رکھ کر رکھی، پھر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ابن آدم کہاں تو مجھے عاجز کر سکتا ہے، تحقیق کہ میں نے تجھے اس جیسے سے پیدا کیا، یہاں تک کہ جب تجھے برابر کیا اور تجھے معتدل بنایا، پھر تو چلنے لگا دو چادروں کے درمیان اور زمین تیری وجہ سے لرز رہی تھی، پھر تو نے جمع کیا اور تو نے روکا، یہاں تک کہ جب روح ہنسلی کو پہنچی تو تو نے کہا کہ میں نے صدقہ کیا، کہاں یہ صدقہ کرنے کا وقت ہے۔ باری تعالیٰ کا فرمان فی ای صورت ما شاء رکبک، امام مجاہد نے فرمایا کہ کون سی شکل میں، باپ کی یا ماما کی یا ماں کی یا ماموں کی یا چچا کی۔ حضرت اکرمہ نے فرمایا باری تعالیٰ کے فرمان فی ای صورت ما شاء رکبک میں کہ اگر چاہتا تو خنزیر کی کچھ بندر کی صورت میں اور اگر چاہتا تو خنزیر کی صورت میں۔ اسی طرح ابو صالح نے فرمایا اگر چاہتا تو کتے کی صورت میں اور اگر چاہتا تو گدھے کی صورت میں اور اگر چاہتا تو خنزیر کی صورت میں بناتا۔ امام قتادہ نے فرمایا کہ قادر ہے اللہ کی قسم ہمارا رب اس پر، اور اس قول کے معنی ان کے نزدیک یہ ہے کہ بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ قادر ہے نطفے کو پیدا کرنے پر کبھی صورت پر بس شکل حیوانات میں سے، اور لیکن اپنی قدرت، اپنی مہربانی، اپنی بردباری کی وجہ سے وہ اس کو پیدا کرتا ہے بہترین درست شکل پر اور معتدل اور خوش منظر اور خوش ہیئت پر۔ باری تعالیٰ کا فرمان کلا بل تکذبون بالدین، یعنی بلا شبہ تم کو آمادہ کیا رب کریم کے
مقابلے پر گناہوں کی وجہ سے اور گناہوں نے اور تمہارے دل کے معاد اور جزا اور حساب کے دن کے جھٹلانے نے. بارے تعالیٰ کا فرمان وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، یعنی بلا شبہ تم پر البتہ معزز نگہبان فرشتے متعین ہیں، پس تم ان کا مقابلہ مت کرو بری اعمال کے ذریعے سے، اس لیے کہ وہ لکھ لیتے ہیں تم پر وہ تمہارے تمام اعمال. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ تمہیں منع کرتا ہے برہنہ ہونے سے، بس تم حیا کرو اللہ تعالیٰ کے ان فرشتوں سے جو تمہارے ساتھ ہیں، جو لکھنے والے ہیں، جو تم سے جدا نہیں ہوتے ہیں مگر تین حالتوں میں سے ایک کے وقت، قضائی حاجت اور جنابت اور غسل کے وقت. پھر جب تم میں سے کوئی غسل کرے برہنہ ہونے کی حالت میں، چاہے کہ اپنے کپڑے کے ذریعے سے پردہ کر لے یا دیوار یا اپنے اونٹ کی اوٹ میں کرے. اور حدیث میں آتا ہے کہ نہیں ہے دو حفاظت کرنے والے فرشتے جو اللہ تعالیٰ کی طرف اٹھاتے ہیں وہ عمل جس کو ان دونوں نے محفوظ کیا ہے دن میں، پھر اس کے صحیفے کے شروع میں دیکھا جاتا ہے اور اس کے آخر میں استغفار ہوتا ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تحقیق میں نے میرے بندے کے ان عمل گناہوں کو معاف کر دیا جو صحیفے کے دونوں کناروں کے درمیان ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے بنی آدم کو جانتے ہیں، اور میں خیال کرتا ہوں کہ فرمایا کہ ان کے اعمال کو جانتے ہیں. پھر جب وہ دیکھتے ہیں کسی بندے کو کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا عمل کرتا ہے تو وہ آپس میں اس کا ذکر کرتے ہیں اور اس کا نام لیتے اور کہتے ہیں کہ آج رات فولا کامیاب ہو گیا، آج رات فولا کامیاب ہو گیا. اور جب وہ دیکھتے ہیں کسی بندے کی طرف کہ جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں عمل کرتا ہے تو وہ آپس میں اس کا ذکر کرتے اور اس کا نام لیتے اور کہتے ہیں کہ آج رات فولا ہلاک ہو گیا. آگے پیچھے جو کچھ اعمال کیے وہ سب انسان جان لے گا. جب یہ سب ہوگا کثرت ہوگا تو اس موقع پر انسان کے اگلے پچھلے گناہوں کے سلسلے میں اس کو علم ہو جائے گا. آگے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تیرے قریب رب سے تجھے کس نے دھوکے میں ڈالا. اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں یعنی شیطان ہی نے دھوکے میں ڈالا. یہ اس صوفیاء کرام نے فرمایا کہ ما غرک بربک الکریم کے ذریعے اللہ پاک خود جواب دیتے ہیں. جب اللہ پاک پوچھے کہ ما غرک تو تو کہہ دینا ربک الکریم، کہ آپ کی کریم ذات نے ہی دھوکے میں ڈالا، یعنی آپ کے احسانات اور آپ کے انعامات سنیں لیکن یہ جواب نہیں ہے. اللہ پاک خود جواب سکھلائے اور سوال کرے یہ مناسب یہاں معلوم نہیں ملتا ہے حدیث شریف میں دوسری جگہ پر، لیکن یہاں پر آیت کریمہ کا یہ مصداق نہیں ہو سکتا. البتہ یہ کہا جاتا ہے جیسے ایک آدمی نرمی کرتا ہو اور اب دوسرے اس کی بات نہ مانتے ہو تو ایسے موقع پر کہتا ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا، میں نرم ہوں اس لیے نہیں مان رہے ہو. جیسے بہت سے نرم اساتذہ کے پاس سو ہی جاتے ہیں، 2 مہینے کے لیے آئے ہیں تو بھی سو جاتے ہیں. یہاں بھی بیٹھے بیٹھے ٹکنیکوں میں ایسی ہے، شرم آنی چاہیے. تو یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اگر میں سخت ہوتا اور تم میری بات تمہیں کوئی دھوکے میں ڈالتا تب تو کچھ سمجھ میں بھی آتا، لیکن میری شان کریمی صبح سے لے کر شام تک اور رات سے لے کر دن تک تمہارے اوپر مسلسل بہتی ہے، پھر بھی تم یہ کر رہے ہو. اسی لیے حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں یہ کہوں گا کہ آپ کی نرمی نے مجھے دھوکے میں ڈالا. ابو بکر وراق بھی یہ فرماتے ہیں آپ کی شان کریمی کی بنیاد پر. لیکن جو کچھ اہل اشارہ نے یعنی کچھ صوفیاء کرام نے اس طرح کا جملہ کہا، ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ مراد نہیں ہے آیت میں. آیت میں تو ترغیب ہے کہ جب کریم ذات ہے تو اس کی بات زیادہ مانی جائے. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. بلا شبہ نیک لوگ البتہ نعمتوں میں ہوں گے اور بلا شبہ بدکار لوگ البتہ جہنم میں ہوں گے، وہ اس میں داخل ہوں گے حساب کے دن اور وہ ان سے غائب ہونے والے نہیں ہیں. اور آپ کو کیا معلوم کہ حساب کا دن کیا ہے؟ پھر آپ کو کیا معلوم کہ حساب کا دن کیا ہے؟ اس دن کوئی شک کسی شخص کے لیے کسی بھی جس کا مالک نہیں ہوگا، اور حکم اس دن اور سارا معاملہ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان نعمتوں کے بارے میں جس کی طرف نیک لوگ جائیں گے، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کی اور اللہ تعالیٰ کا مقابلہ نہیں کیا گناہوں کے ذریعے سے. پھر ذکر کیا اس جہنم کا اور اس پائیدار عذاب کا جس کی طرف بدکار لوگ جائیں گے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یصلونها یوم الدین، یعنی حساب جزا اور قیامت کے دن. وما هم عنها بغائبین، یعنی نہیں ہٹائے جائیں گے عذاب سے ایک پل کے برابر بھی، اور ان سے ہلکا نہیں کیا جائے گا ان کے عذاب میں سے، اور بات نہیں سنی جائے گی اس کی جس کا وہ سوال کریں گے موت میں سے یا راحت میں سے، اگرچہ ایک دن ہی کیوں نہ ہو. بارک اللہ کا فرمان وما ادراک ما یوم الدین، ایک قیامت
قیامت کے دن کی عظمت شان کو بیان کیا ہے، پھر اس کی تاکید بیان کی اپنے فرمان ثم ما ادراک ما یوم الدین کے ذریعے سے، پھر اس کی تفسیر بیان فرمائی اپنے فرمان یوم لا تملک نفس لنفس شیئا کے ذریعے سے، یعنی کوئی قدرت نہیں رکھے گا کسی کو نفع پہنچانے پر اور نہ اس کو چھٹکارا دلانے پر اس میں جس میں وہ ہوگا، مگر یہ کہ اللہ تبارک و تعالی اجازت دے اس کے جس کے لیے وہ چاہے اور جس سے وہ راضی ہو جائے۔ اور حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنو ہاشم تم اپنے آپ کو چھڑا لو جہنم سے، میں تمہارے لیے مالک نہیں رہوں گا اللہ تعالیٰ سے کسی بھی چیز کا، اس لیے فرمایا والامر یومئذ للہ، جیسا کہ بارے تعالیٰ کا فرمان لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار۔ اور امام قتادہ نے فرمایا یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ، یعنی سارا معاملہ خدا کی قسم آج اللہ ہی کے لیے ہوگا، لیکن اس سے اس سلسلے میں اس دن کوئی جھگڑا نہیں کر سکے گا۔ اسی میں بتلایا کہ ایک دوسرے رشتے داروں کی مشابہت بھی ہوئی۔ اگر اللہ پاک چاہتے تو نعوذ باللہ انسان کو انسانی شکل کی بجائے جانوروں کی شکل میں بھی پیدا کر سکتا تھا، یہ اللہ پاک کا فضل اور احسان ہے۔ آگے اللہ پاک نے فرمایا تم پر کچھ فرشتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ کی جو تمہارے تمام اعمال کا محاسبہ کریں گے، یعنی لکھتے ہیں ابھی تو ایک لوگ جنت میں جائیں گے، بڑے لوگ ان کی جگہ پر جائیں گے۔ سورۃ المطففین مکی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوهم او وزنوهم یخسرون الا یظن اولئک انهم مبعوثون لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین۔ ہلاکت ہے کم کر کے دینے والوں کے لیے جو لوگوں سے پورا لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں، اور جب ان کو ناپ کر یا وزن کر کے دیتے ہیں تو کم کر کے دیتے ہیں۔ کیا ان کو یقین نہیں ہے کہ بلا صبح وہ زندہ کر کے اٹھائے جانے والے ہیں بڑے دن میں، جس دن لوگ کھڑے ہوں گے رب العالمین کے سامنے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو لوگ سب سے زیادہ برے تھے ناپنے کے اعتبار سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی ویل للمطففین، پس وہ اس کے بعد اچھی طرح ناپنے لگی۔ ابن جریر نے روایت کی عبداللہ سے کہ ان سے ایک شخص نے کہا کہ ابو الرحمن بلا صبح مدینہ والے البتہ پورا ناپ کر دیتے ہیں، تو فرمایا کہ ان کو کون سی چیز مانے ہے کہ وہ پورا ناپ کر نہ دے، حالانکہ تحقیق اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ویل للمطففین، یہاں تک کہ یوم یقوم الناس رب العالمین تک پہنچے۔ اور کم کرنے سے مراد یہاں ناپنے میں اور وزن کرنے میں کم کر دینا ہے، یا تو زیادتی کے ساتھ اگر لوگوں سے لے اور کمی کے ساتھ اگر وہ ان کو دی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفسیر فرمائی ان کم کر دینے والوں کی جن کو وعید سنائی خسارے کی اور ہلاکتی کی اپنے اس فرمان اذا اکتالوا علی الناس کے ذریعے سے، یعنی لوگوں سے، یستوفون یعنی وہ اپنا حق تو پورا اور زیادہ لیتے ہیں، واذا کالوہم او وزنوہم یخسرون یعنی کم کر کے دیتے ہیں، اور کیا ہی بہتر ہوتا کہ کالو اور وزنوں کو متعدی بنا لیا جائے اور ہم نسب کے محل میں ہوگا۔ اور تحقیق اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا پورا کرنے کا ناپنے میں اور وزن کرنے میں، بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہلاک کیا شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کو اور ان کو برباد کر دیا اس بنا پر کہ وہ کم کر کے دیتے تھے لوگوں کو وزن کرنے میں اور ناپنے میں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان کو وعظ سناتے ہوئے الا يظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم، یعنی یہ لوگ ڈرتے نہیں ہیں دوبارہ زندہ ہونے سے اور اپنے رب اور اس ذات کے سامنے کھڑے ہونے سے جو دل کی باتوں کو اور رازوں کی باتوں کو جانتا ہے، انتہائی خطرناک اور گھبراہٹ والے اور بڑے ہولناک دن میں، جس دن جو اس میں ناکام ہو جائے گا تو وہ بھڑکتی ہوئی جہنم میں داخل ہو جائے گا۔ بارے تعالیٰ کا فرمان یوم یقوم الناس رب العالمین، یعنی وہ کھڑے ہوں گے برہنہ پیر اور برہنہ بدن بڑے خوفناک میدان میں جو تنگ ہوگا مجرم پر، اور ان کو ڈھانپ لے گا اللہ تعالیٰ کے حکم میں سے وہ حکم جس کے سامنے اعضاء اور حواس عاجز ہو جائیں گے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس دن لوگ کھڑے ہوں گے رب العالمین کے سامنے، یہاں تک کہ ان میں سے ایک ڈوب جائے گا اپنے پسینے میں اپنے نصف کانوں تک۔ اور امام احمد کی روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس دن لوگ کھڑے ہوں گے رب العالمین کے سامنے رحمان تبارک و تعالیٰ کی عظمت کی وجہ سے قیامت کے دن، یہاں تک کہ بلا شبہ پسینہ البتہ مردوں کو لگام پہنائے گا ان کے منہ تک پہنچ جائے گا۔ ایک اور حدیث امام احمد نے مقداد ابن اسود کندی سے روایت کرتے ہوئے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو سورج قریب کر دیا جائے گا بندوں سے، یہاں تک کہ وہ 1 میل یا 2 میل کے فاصلے پر ہوگا، پس سورج ان کو پگھلائے گا، پس وہ پسینے میں ہوں گے اپنے عمل کے بقدر۔ ان میں سے کچھ لوگ وہ ہوں گے کہ پسینہ ان کی ایڑیوں تک پہنچے گا، اور ان میں سے کچھ وہ لوگ ہوں گے کہ پسینہ ان کے گھٹنوں تک پہنچ چکا ہوگا، اور ان میں سے کچھ وہ لوگ ہوں گے کہ پسینہ ان کے کوکھ تک پہنچ چکا ہوگا، اور ان میں سے کچھ لوگ وہ ہوں گے کہ پسینہ ان کو لگام پہنائے گا۔ ایک اور حدیث
امام احمد نے روایت کیا عقبہ بن عامر سے کہ فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ سورج قریب ہو جائے گا زمین سے، بس لوگوں کو پسینہ آئے گا، بس لوگوں میں سے کچھ لوگ وہ ہوں گے کہ پسینہ ان کی ایڑیوں تک پہنچ گیا ہوگا، اور ان میں سے کچھ وہ لوگ ہوں گے جن کو نصف پنڈلی تک پہنچ گیا ہوگا، اور ان میں سے کچھ لوگ وہ ہوں گے کہ جن کے گھٹنوں تک پہنچ گیا ہوگا، اور ان میں سے کچھ لوگ وہ ہوں گے کہ جن کو سورین تک پسینہ پہنچ گیا ہوگا، اور ان میں سے کچھ لوگ وہ ہوں گے کہ جن کی کوک تک پسینہ پہنچ گیا ہوگا، اور ان میں سے کچھ لوگ وہ ہوں گے کہ ان کے مونڈوں تک پسینہ پہنچ گیا ہوگا، اور ان میں سے کچھ لوگ ہوں گے کہ جن کے پورے قد کو پہنچ گیا ہوگا۔ اور آپ نے اپنے ہاتھ کے ذریعے سے اشارہ کیا، بس آپ نے اپنے منہ کو ڈھانک لیا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ اپنے ہاتھ کے ذریعے سے اس طرح اشارہ فرماتے تھے، اور ان میں سے کچھ لوگوں کو پسینہ ڈھانپ لے گا، اور اپنے ہاتھ کے ذریعے سے آپ نے اشارہ فرمایا۔ اور سنن ابو داؤد میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے رہے قیامت کے دن کھڑے ہونے کی تنگی سے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ وہ 40 سال تک کھڑے رہیں گے اپنے سروں کو اٹھائے ہوئے آسمان کی طرف، ان میں سے کوئی بات نہیں کر سکے گا، تحقیق کے پسینہ لگام پہنائے گا ان میں سے اچھے لوگوں کو اور ان میں سے برے لوگوں کو۔ کم کرنا، دیتے وقت کم دینا اور دیتے وقت زیادہ دینا۔ الذین یرتالوا علی الناس یستوفون، جب لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا وصول کرتے ہیں۔ کیل وزن کر کے دینا، پیمانوں سے جو اس زمانے میں ناپا جاتا تھا اب آج کل وزن ہو گیا، تو چاہے کیل ہو چاہے وزن ہو، آیت میں دونوں مراد ہیں۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ، اور جب وہ کیل کرتے ہیں دوسرے لوگوں سے یا وزن کرتے ہیں دوسرے لوگوں سے تو کم کر کے دیتے ہیں۔ لینا ہے تو پورا وصول کرتے ہیں کھا پی کے مدرسے کے اندر، اور جب مدرسے کا حق ادا کرنا ہے تو غائب ہوتے ہیں۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ، جب وہ دوسروں کے لیے کیل کرتے ہیں تو کال اور وزن یہ افعال متعدیہ میں سے ہے کہ ان کے بعد مفعول اول ہے ہم، اور اس بنیاد کے اوپر فرمایا کہ ہم کی ضمیر کو منصوب قرار دیا جائے۔ تو فعل متعدی ہے، قال یقین قیلن، صرف اپنے لیے نہیں کرنا، اس لیے کہ کیل اور وزن ہوتا ہے آمنے سامنے دو آدمیوں کے معاملات ہوتے ہیں، اس لیے خود بخود اس کے اندر دو فعل یعنی ایک فعل کے ساتھ دو مفعول اور فاعل ہونے چاہیے۔ الا یظن اولئک انہم مبعوثون، دنیا میں یہ کمی کرتے ہیں یا دوسروں سے زیادہ وصول کرتے ہیں تو یہ پتہ نہیں ہے کہ بڑے دن میں ان کا بھی حساب اسی طرح ہونے والا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا کہ مدینہ والے بہت اچھی طریقے سے کیل کر کے دیتے ہیں، آج بھی ایسا کرتے ہیں مدینہ والے، تھوڑا زیادہ ہی دیتے ہیں۔ تو کہا کہ کیوں نہ دے، مدینہ والے ہی وہ ہے جن کے لیے آیت نازل ہوئی تھی، مدینہ منورہ میں جب یہ تھے تو اس طریقے سے کرتے تھے، اور اب اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے لیے اس مسئلے کو آسان کر دیا۔ تو وَإِذَا قَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ، یہ دونوں چیزوں کے اندر ان کے لیے اللہ پاک کی طرف سے یوم یقوم الناس لرب العالمین، پسینہ ہر ایک پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشار بیدی، یہ کیا اپنے ہاتھ کو انگلیوں کو اس طرح لیا اور یہ کہا کہ پسینہ یہاں تک آ جائے گا۔ كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون۔ ہرگز نہیں، بلا شبہ بدکاروں کا نامہ عمل البتہ سجین میں ہے، اور آپ کو کیا معلوم میں سجین کیا ہے؟ یہ ایک لکھا ہوا دفتر ہے، کتاب مرقوم، لکھی ہوئی چیز ہے۔ ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے جو حساب کے دن کو جھٹلاتے ہیں، اور اس کو نہیں جھٹلاتا ہے مگر ہر حد سے آگے بڑھنے والا گنہگار۔ جب اس کے سامنے ہماری آیتوں کو تلاوت کیا گیا تو اس نے کہا کہ یہ تو پہلو کے افسانے، ہرگز نہیں بلکہ یہ زنگ ہے ان کے دلوں پر ان اعمال کی وجہ سے جو وہ کرتے ہیں۔ ہرگز نہیں، بلا شبہ ان کی اپنے رب کی طرف سے اس دن البتہ وہ پردے میں ہوں گے، پھر بلا شبہ وہ البتہ جہنم میں داخل ہوں گے، پھر ان سے کہا جائے گا کہ یہی وہ عذاب ہے جس کو تم جھٹلاتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سچ فرماتے ہیں، ان کتاب الفجار لفی سجین، یعنی ان کا ٹھکانہ اور ان کا لوٹنا لفی سجین، فعیل کے وزن پڑے سجن سے، اور اس کے معنی تنگی کے ہے، جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ فسیق خمیر سکیر، اور اس کے معنی اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے معاملے کی عظمت کو بیان فرمایا، بس فرمایا اللہ تعالیٰ نے وما ادراک ما سجین، یعنی یہ بڑا معاملہ ہے، دائمی قید ہے، دردناک عذاب ہے۔ پھر کہنے والے نے کہا کہ وہ 7ویں زمین کے نیچے ہے، اور تحقیق حدیث برا ابن عازم میں گزر چکا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کافر کی روح کے بارے میں کہ اس کے نامہ عمل کو لکھو سجین میں، اور ایک قول یہ ہے کہ جہنم میں ایک کنواں ہے، اور صحیح بات یہ کہ سجنن یہ ماخوذ ہے سجنن سے، اور وہ اس سے مراد تنگی ہے۔ پس مخلوقات میں سے ہر وہ مخلوق جو اس سے نیچے ہوگی تو وہ تنگی میں ہوگی، اور ہر وہ مخلوق جو اس سے پر ہوگی تو کشادگی میں ہوگی، اور جبکہ فاجروں کا ٹھکانہ جہنم
کی طرف ہے اور یہ نچلوں میں سے بھی سب سے زیادہ نچلا حصہ ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ثم رددناه اسفل سافلین الا الذين امنوا وعملوا الصالحات، اور یہاں فرمایا کلا ان کتاب الفجار لفی سجین وما ادراک ما سجین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تنگی اور پستی کو جمع کر دیا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا، اور باری تعالیٰ کا فرمان کتاب مرقوم، یہ تفسیر نہیں ہے باری تعالیٰ کے فرمان وما ادراک ما سجین کی، اور بلا شبہ یہ تفسیر ہے اس کی جو ان کے لیے لکھا جائے گا ٹھکانے میں سے سجین کی طرف، یعنی یہ مرقوم یعنی لکھا ہوا جس سے فارغ ہوا جا چکا ہے، اس میں نہ کوئی زیادہ کر سکتا ہے، زیادتی کر سکتا ہے، نہ اس میں سے کوئی کمی کر سکتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، یعنی جب قیامت کے دن وہ لوٹیں گے اس چیز کی طرف جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے وعدہ کیا ہے، قید خانے اور رسوا کن عذاب میں سے، ویلن ان کے ہلاکتی ہے ان کے لیے، اور اس سے مراد ہلاکتی اور بربادی ہے، جیسا کہ کہا جاتا ہے ویلن لفلان۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جھٹلانے والوں، بدکاروں اور کافروں کی وضاحت کرتے ہوئے الذین یکذبون بیوم الدین، یعنی وہ تصدیق نہیں کرتے تھے اس کے واقع ہونے کی اور نہ اس کے برپا ہونے کا اعتقاد رکھتے تھے اور اس کے معاملے کو اور اس کے حکم کو باعث سمجھتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وما یکذب بہ الا کل معتد اثیم، یعنی حد سے آگے بڑھنے والا اپنے افعال میں حرام کا ارتکاب کرنے والوں میں سے اور مباح چیزوں میں حد سے آگے بڑھنے والوں میں سے، اور گنہگار اپنے اقوال میں اگر بولے تو جھوٹ بولے اور اگر وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے اور اگر جھگڑا کرے تو برا بھلا بولے۔ باری تعالیٰ کا فرمان اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، یعنی جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام سنا رسول سے تو اس کی تکذیب کی اور اس کے ساتھ برا گمان کیا، پر اس نے اعتقاد رکھا یہ گھڑا ہوا ہے جو جمع کیا ہوا ہے اگلی کتابوں سے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا فَيَتُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِم مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، یعنی معاملہ اس طرح نہیں ہے جیسا کہ انہوں نے گمان کیا اور نہ اس طرح ہے جیسا کہ انہوں نے کہا کہ بلا شبہ قرآن کریم اگلے لوگوں کی گھڑا ہوا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اس کی وحی ہے اور اس کو اتارا گیا ہے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور بلا شبہ ان کے دل پر روک دیے گئے ہیں اس پر ایمان لانے سے، اور اس زنگ کی وجہ سے جو ان پر ہے جس نے تحقیق ان کے دلوں کو ڈھانک لیا ہے کثرت گناہ اور خطاؤں کی وجہ سے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ما کانوا یکسبون، اور زنگ کافروں کے دلوں کو ڈھانپ لیتا ہے اور غفلت مقربین کے لیے ہے، رین کافروں کے دلوں کو ڈھانپ لیتا ہے اور غین مقربین کے لیے ہے۔ اور تحقیق امام ترمذی امام نسائی نے روایت کی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلا شبہ بندہ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ ہو جاتا ہے، پھر اگر وہ اس سے توبہ کر لیتا ہے تو اس کے دل کو صاف کر دیا جاتا ہے، اور اگر وہ زیادہ کرتا ہے تو اس میں زیادہ ہو جاتا ہے، پھر بس یہی باری تعالیٰ کا فرمان کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون ہے۔ اور امام نسائی کی روایت میں کہ بلا شبہ بندہ جب کوئی غلطی کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ ہو جاتا ہے، پھر اگر وہ اس کو چھوڑ دیتا ہے اور استغفار کرتا ہے اور توبہ کرتا ہے تو اس کے دل کو صاف کر دیا جاتا ہے، پھر اگر وہ دوبارہ کرتا ہے تو اس میں اضافہ کیا جاتا ہے یہاں تک کہ اس کے دل پر چھا جاتا ہے۔ بس یہی وہ ران ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ وہ گناہ ہے یہاں تک کہ اس کے دل کو اندھا کر دیتا ہے، پھر وہ مردہ ہو جاتا ہے۔ باری تعالیٰ کا فرمان کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، یعنی پھر وہ قیامت کے دن روک دیے جائیں گے اپنے رب اپنے خالق کے دیدار سے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس آیت کریمہ میں دلیل ہے اس بات پر کہ مومنین اس دن اپنے رب تبارک و تعالیٰ کا دیدار کریں گے، اور یہ بات جو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی بہترین ہے، انتہائی بہترین ہے، اور یہ استدلال ہے اس آیت کے مفہوم کے ذریعے سے جیسا کہ دلالت کرتا ہے اس پر باری تعالیٰ کا فرمان وجوہ یومئذ ناظرہ، دوسری آیت کا منطوق باری تعالیٰ کا فرمان وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ، اور جیسا کہ اس پر صحیح متواتر حدیثیں دلالت کرتی ہے اپنے مومنوں کا اپنے رب کے دیدار کے بارے میں دار آخرت میں۔ حسن رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حجاب کو کھول دیں گے، پس اس کی طرف دیکھیں گے مومنین اور کافرین، پھر اس سے کافروں کو پردے میں کر دیا جائے گا اور اس کی طرف دیکھیں گے مومنین ہر دن صبح اور شام۔ باری تعالیٰ کا فرمان ثم انہم لصال الجحیم، پھر وہ باری تبارک و تعالیٰ کے دیدار سے محروم کے ساتھ ساتھ جہنم والوں میں سے ہوں گے۔ ثم یقال هذا الذی کنتم به تکذبون، یعنی ان سے یہ کہا جائے گا ڈانٹ ڈپٹ اور زجر و توبیخ کے طریقے پر اور ذلت اور رسوائی کے طریقے پر۔ برے لوگوں کا نام اعمال لفی سجین میں ہوگا، وما ادراک ما سجین، اور آپ کو معلوم ہے سجین کیا ہے، لیکن کیا ہے وہ بتلایا نہیں اللہ پاک۔ اور آگے اس کے بعد جو فرمایا کتاب مرقوم، وہ اس میں جو سجین میں جو لکھا ہوا ہے اس کی صفت بتلائی جاتی ہے، سجین کی صفت نہیں، اس
نیچے وما ادراک ما سجین کی بات کتاب مرقوم وما ادراک کی تفسیر نہیں ہے بلکہ سجین کے سلسلے کی تفسیر ہے، یعنی سجین کیا ہے یہ معلوم نہیں، سجین میں کیا ہوگا اس کے متعلق الذین یکذبون بیوم الدین وما یکذب به الا کل مختب اثیم۔ انسان جب گناہ ایک کے بعد ایک کرتا رہتا ہے تو دوسرے گناہوں کی طرف اس کو رغبت ہوتی ہے، اسی کو حدیث شریف میں کلا بل ران سے بھی آیت کریمہ میں ذکر فرمایا، اور حدیث شریف میں بھی ذکر کیا کہ ایک گناہ کرتا ہے پھر اس کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، اور پھر دل اس کا سیاہ ہو جاتا ہے، پھر کسی چیز کو قبول نہیں کرتا ہے۔ اذا تتلی علیہ آیاتنا، ان کے سامنے آیتوں کی تلاوت کی جاتی تھی تو نعوذ باللہ یہ کہتے تھے کہ یہ کہیں سے قصہ کہانیاں لے آئے ہیں، ہمارے یہاں ہوتی ہے نا علی بابا سے علی سننے والا ہے، اب وارتائیں نہیں تو اب موبائل میں، پہلے زمانے میں وہ تھا، تو یہ اساطیر الاولین، اگلوں کی لکھی ہوئی من گرد باتیں، اساطیر سطرن کا معنی لکھنا ہے، اسی سے اساطیر۔ آگے اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کلا بل ران علی قلوبہم، ان کے دلوں میں زنگ چڑھ گیا ہے، ربہم یومئذ لمحجوبون، دیدار الہی سے بھی محروم کر دیے جائیں گے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے استدلال کیا کہ جب کفار محروم ہوں گے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایمان والوں کو اللہ تبارک تعالیٰ جنت میں دنیت کروائیں گے۔ یہ مفہوم مخالف نہیں ہے بلکہ ایک صفت کی نفی ہے تو دوسری صفت کا اثبات ہے۔ كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدرك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عين يشرب بها المقربون۔ ہرگز نے بلا صبح نیک لوگوں کا نامہ عمل البتہ علیین میں ہے، اور آپ کو کیا معلوم کہ علیین کیا ہے؟ یہ لکھا ہوا دفتر ہے، اس کے پاس مقربین فرشتے موجود رہتے ہیں۔ بلا شبہ نیک لوگ البتہ نعمتوں میں ہوں گے، تختوں پر بیٹھ کر دیکھ رہے ہوں گے۔ آپ پہچان لیں کہ ان کے چہروں میں نعمتوں کی تر و تازگی، ان کو پلایا جائے گا خالص مہر لگے ہوئے شراب میں سے، اور اس کی مہر مشک کی ہوگی، اور اس میں پس رغبت کرنے والوں کو رغبت کرنی چاہیے، اور اس کی آمدش تسنیم سے ہوں گی۔ یہ ایک چشمہ ہے جس کے ذریعے سے مقربین پئیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یقیناً بلا شبہ نیک لوگوں کا عمل اور یہ فاجروں کے برخلاف ہے، لفی علیین، یعنی ان کا ٹھکانہ علیین کی طرف ہے اور وہ سجین کے برخلاف ہے۔ امام احمد نے ہلال بن یساف سے روایت کرتے ہوئے فرمایا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کعب سے پوچھا اور میں حاضر تھا سجین کے بارے میں، تو انہوں نے کہا، کعب احبار سے پوچھا اور میں حاضر تھا سجین کے بارے میں، تو انہوں نے کہا کہ بلا شبہ 7ویں زمین ہے اور اس میں کافروں کی روح ہے، اور ان سے پوچھا علیین کے بارے میں، تو فرمایا کہ وہ 7واں آسمان ہے اور اس میں مومنوں کی روح ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ لفی علیین یعنی جنت، اور ان سے ایک روایت میں کہ ان کے اعمال آسمان میں اللہ کے یہاں ہے۔ امام قتادہ نے فرمایا کہ علیین یہ عرش کا داہنا پایا ہے، اور ان کے علاوہ نے فرمایا کہ علیین سدرۃ المنتہا کے پاس ہے، اور ظاہر یہ کہ علیین ماخوذ علون سے، اور جب کوئی چیز بلند ہوتی ہے، مرتفع ہوتی ہے، تو بڑی ہوتی جاتی ہے اور وسیع ہوتی جاتی ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے معاملے کی عظمت کو اور اس کی فخامت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا وما ادراک ما علیون۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے موقع کرتے ہوئے فرمایا اس کو جو لکھا جائے گا ان کے لیے کتاب مرقوم یشہدہ المقربون، اور وہ فرشتے ہیں، یہ امام قتادہ نے فرمایا۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ اس کے پاس ہر آسمان کے مقربین فرشتے حاضر رہتے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان الابرار لفی نعیم، یعنی قیامت کے دن وہ پائیدار نعمتوں میں ہوں گے اور ایسے باغات میں ہوں گے جس میں بے پایا فضل ہوگا۔ علی الارائک یعنی وہ تختے ہیں جو چھپڑ کھٹ کے نیچے ہو، ینظرون ایک قول یہ کہ اس کے معنی یہ کہ وہ دیکھ رہے ہوں گے اپنی مملوکہ زمین میں اور اس بھلائی میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عطا کرے گا، اور یہ ایسا فضل اور اس فضل کو نہ ختم کیا جائے گا اور جو نہ ختم ہوگا، اس فضل کو جو نہ ختم ہوگا اور نہ پورا ہوگا۔ اور ایک قول ہے کہ نہ ہلاک ہوگا، اور ایک قول یہ ہے کہ اس کے معنی علی الارائک ینظرون یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، جیسا کہ حدیث ابن عمر میں گزر چکا کہ بلا شبہ جنت والوں میں سے ادنا جنتی درجے کے اعتبار سے البتہ وہ اپنی ملکیت میں دیکھے گا 2000 سال کی مسافت کی بقدر، وہ اس کی آخری حد کو اسی طرح دیکھے گا جس طرح وہ اپنی قریبی حد کو دیکھے گا، اور بلا شبہ ان میں اعلیٰ جنتی البتہ دیکھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف دن میں 2 مرتبہ۔ بارے تعالیٰ کا فرمان تعرف فی وجوہہم نضرۃ النعیم، یعنی تم پہچان لو گے جب تم دیکھو گے ان کی طرف ان کے چہروں میں
ندرۃ النعیم یعنی خوشی اور مسرت اور فرحت و شادمانی کی صفت ان بڑی نعمتوں کی وجہ سے جس میں وہ ہوں گے. باری تعالیٰ کا فرمان یسقون من رحیق مختوم یعنی پلایا جائے گا جنت کے شراب میں سے, اور رحیق یہ شراب کے ناموں میں سے ایک نام ہے. اور حدیث پاک میں جو کوئی مومن پلائے گا کسی مومن کو ایک گھونٹ پانی پیاسا ہونے کی حالت میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پلائے گا قیامت کے دن مہر لگائے ہوئے شراب میں سے. اور جو کوئی مومن کھلائے گا کسی مومن کو بھوک کی حالت میں تو اللہ تعالیٰ اس کو کھلائیں گے جنت کے پھلوں میں سے. اور جو کوئی مومن کسی مومن کو کپڑا پہنائے گا برہنہ ہونے کی حالت میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پہنائیں گے جنت کے سبز کپڑے. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے باری تعالیٰ کے فرمان ختام مسک میں فرمایا کہ اس کی ملاوٹ مشک سے ہوگی. ابن عباس نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے شراب کو ان کے لیے پاکیزہ کر دیا ہے اور سب سے آخری چیز جو اس میں ملائی جائے گی مشک ہوگی اور مشک کی مہر کے ساتھ. حسن رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس کا نتیجہ مشک ہوگا. ابن جریر نے فرمایا ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ختامہ مسک فرمایا کہ یہ شراب سفید ہوگی چاندی کی طرح, اس کے ذریعے سے ان کے شرابوں کو مہر لگائی جائے گی. اور اگر بلا صبح ایک آدمی دنیا والوں میں سے اپنی انگلی کو داخل کرے اس میں پھر اس کو نکالے تو وہ بو والی باقی نہیں رہے گی مگر اس میں خوشبو پائی جائے گی. امام مجاہد نے فرمایا ختامہ مسک کوئی زندہ باقی نہیں رہے گا مگر اس کی خوشبو پائی جائے گی, مگر اس کی خوشبو محسوس کرے گا. امام مجاہد نے فرمایا ختامہ مسک یعنی اس کی خوشبو مشک جیسی ہوگی. باری تعالیٰ کا فرمان وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون یعنی اس حالت کے جیسے میں فخر کرنے والوں کو فخر کرنا چاہیے اور زیادہ حاصل کرنا چاہیے اور چاہیے کہ سبقت کرنے والے اس جیسے کی طرح سبقت کرے, جیسا کہ باری تبارک و تعالیٰ کا فرمان لمثل هذا فلیعمل العاملون. اور باری تعالیٰ کا فرمان ومزاجہ من تسنیم یعنی اس بیان کردہ اس کی ملاوٹ اس رحیق کی ملاوٹ تسنیم سے ہوگی. یعنی ایک ایسا یہ شراب ہے جس کو تسنیم کہا جاتا ہے اور یہ جنت والوں کی شراب میں سب سے عمدہ اور سب سے اعلیٰ ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا عین یشرب بها المقربون یعنی اس سے پیئیں گے مقربین خالص اور اصحاب الیمین کے لیے ملاوٹ کی جائے گی. میں ہوگا اور سجنوں کا معنی جو ہے جہنم میں یہ ہوگا کہ جتنا نیچے جائے گا اتنی تنگی ہوگی اور جنت میں ہوگا کہ جتنا آگے جائے گا اتنی کشادگی ہوگی. اس لیے اس کے لیے لیل فرمایا اور اس کے لیے سجین فرمایا. پھر سجنوں لکھا ہوا اس کے لیے اعتبار سے بھی آتا ہے. ان کتاب الابرار نیک لوگوں کے نام اعمال لیین اعلیٰ مقام پر ہوں گے. اور پھر فرمایا کہ لیین کیا ہے, پھر اس کی تفسیر نہیں فرمائی بلکہ اس کے بعد جو تفسیر ذکر فرمائی کہ ان کے لیے جو لکھا جائے گا اللہ پاک کی طرف سے ان کے لیے جو ٹھکانہ ہوگا مرقوم جنت کے اندر اس کو ذکر فرمائے. یہ صدوح المقربون نیک لوگ ہی جنت میں جائیں گے. ان الابرار لفی نعیم اور اللہ کے نیک بندے جس نعمتوں کے اندر ہوں گے مسحریوں کے اوپر ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے یا ینظرون الی اللہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف دیکھیں گے. دونوں پر اپنی جگہ پر شریک ہے. وہاں ان کے چہروں پر تر و تازگی ہوگی اور اللہ پاک کی طرف سے رحیق مختوم میں سے پلایا جائے گا. جنت کی سب سے اعلیٰ درجے کی جو شراب ہوگی اس کو رحیق مختوم کہا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر ایک صاحب نے کتاب لکھی ہے, اس کا نام ہی ہے مبارک پوری صاحب الرحیق المختوم, اور اس کو ان کو انعام بھی ملا سعودی سے. کتاب اپنی جگہ پر اچھی ہے, انکار نہیں ہے, لیکن لکھنے والے کے اپنے خیالات غیر مقلدین ہے. وہ الرحیق المختوم میں انہوں نے کچھ جگہوں پر گڑبڑ کی ہے, تو گڑبڑ کرنے کا مطلب وہی علمی کمی ہے. اور اس بنیاد کے اوپر پھر ہمارے ایک عالم صاحب نے الرحیق المختوم کے اوپر پوری تشریح کر کے جو جہاں جہاں غلطی ہے اس کو بھی ذکر کیا. لیکن فی نفسی ہی الرحیق المختوم کتاب بہت اچھی ہے, انکار اس کا نہیں کیا جا سکتا. انہوں نے جو انعام ملا ان کو وہ مستحق تھے اس کے, چاہے وہ غیر مقلد ہے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جو لکھا البتہ علمی کبھی بڑے سے بڑا عالم ہو لیکن کہیں نہ کہیں کوئی گڑبڑ تو ہو ہی جاتی ہے. اب اللہ یکون کتابا صحیحا غیر صحیح غیر کتابی. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کی کتاب کے علاوہ کسی کی کتاب مکمل محفوظ ہو کسی قسم کے عیب سے یہ ہو نہیں سکتا ہے. تو کتاب ہو مسک اخیر کے اندر اس کا جو آخری ملاوٹ ہوگی وہ مشک کی ہوگی اور وہ جنت کی مشک ہے, دنیا والی نہیں ہے. وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون اس جنت کو لینے کے لیے دوڑنا چاہیے, سونے کے لیے نہیں دوڑنا چاہیے. ومزاجہ من تسنیم اور اس کی آمیزش تسنیم سے ہوگی. تسنیم کیا ہے خود اس کی تشریح فرمائی, جنت کا ایک چشمہ ہے. ان الذين اجرموا
إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. بلا شبہ وہ لوگ جنہوں نے جرم کیا ان لوگوں سے جو ایمان والے ہیں ہنستے ہیں، اور جب وہ ان کے پاس سے گزرتے ہیں یہ ہنستے تھے ایمان والوں سے، اور جب وہ گزرتے ہیں ان کے پاس سے تو ایک دوسرے کو کنکھیوں سے دیکھتے ہیں، اور جب وہ اپنے گھر والوں کی طرف واپس لوٹتے ہیں تو واپس لوٹتے ہیں دل لگی کرتے ہوئے، تکبر کرتے ہوئے، اور جب وہ ان کو دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ بلا شبہ یہ لوگ البتہ گمراہ ہے، حالانکہ ان کو نہیں بھیجا گیا ہے ان پر نگران بنا کر. پس آج ایمان والے کافروں سے ہنسیں گے، تختوں پر بیٹھ کر دیکھ رہے ہوں گے کیا کافروں کو ثواب دیا گیا، ان کرتوتوں کا بدلہ دیا گیا ان کرتوتوں کا جو وہ کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ بتلاتے ہیں مجرمین کے بارے میں کہ بلا شبہ وہ دار دنیا میں ہنستے سے مومنوں سے، یعنی ان کا مذاق اڑاتے تھے اور ان کو حقیر سمجھتے تھے، اور جب وہ گزرتے مومنوں کے پاس سے تو ایک دوسرے کو آنکھوں سے اشارہ کرتے تھے ان کے بارے میں، یعنی ان کو حقیر سمجھتے ہوئے. وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انقلبوا فَكِهِينَ وَإِذَا انقلب، یعنی جب یہ مجرمین لوٹتے اپنے گھروں کی طرف تو اپنے گھروں کی طرف لوٹتے تکبر کرتے ہوئے، یعنی جب وہ یہ چاہتے تو وہ اس کو پا لیتے تھے، اور ان تمام چیزوں کے باوجود انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت کی ناشکر نعمتوں میں اتراتے ہوئے، یعنی جب وہ اس کو طلب کرتے اس کو پا لیتے. ان تمام کے باوجود انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت کی ناشکری کی جو ان پر تھی، بلکہ وہ مومن لوگوں کے انہوں نے شکر ادا نہیں کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کا جو ان پر تھی، بلکہ وہ مومن لوگوں کے ساتھ مشغول رہے اس حال میں کہ ان کو حقیر سمجھتے تھے اور ان سے حسد رکھتے تھے، حقیر سمجھتے تھے اور حسد رکھتے تھے. وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، یعنی ان کے دین کے علاوہ پر ہونے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ، یعنی ان مجرمین کو نہیں بھیجا گیا ان مومن لوگوں پر نگران بنا کر، اور نہ ان اعمال اور ان اقوال پر نگران بنا کر جو ان سے صادر ہوتے ہیں، اور نہ ان کو مکلف بنایا گیا ہے ان پر. بس کیوں ان کے سر وہ مشغول رہتے ہیں اور ان کو اپنی آنکھوں کا ہدف بناتے ہیں، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى انسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا فاليوم، یعنی قیامت کے دن، الذين آمنوا من الكفار يضحكون، یعنی ان لوگوں کے مقابلے میں جو ان سے ہنستے تھے، على الارائك ينظرون، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف وہ دیکھ رہے ہوں گے اپنے رب کی طرف دار قیامت میں. بار تعالیٰ کا فرمان هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون، کیا بدلہ دیا گیا کافروں کو ان چیزوں کی وجہ سے جس کے ذریعے سے وہ مومنوں کا مقابلہ کرتے تھے، مذاق اڑانے میں سے اور ٹھٹا کرنے میں سے، یا نہیں؟ یعنی یقیناً بدلہ دیا گیا مکمل پورا. دنیا کے اندر کفار کا یہی حال ہے، ہر نبی کو اور ہر نبی کے نائبین کے ساتھ بھی ہوا کہ جب بھی انہوں نے ایمان کی باتیں کی تو کفار نے اسی مذاق اڑایا. وہی دامرو بھی یہ تغامزون، اور ان کے پاس سے گزرے تو کچھ نہ کچھ ایسی حرکتیں زبان سے، آنکھوں سے، اپنے بدن کی کنکھیوں سے، اشاروں سے کہیں نہ کہیں اس طرح کی شرارت کرتے ہی رہے. وہی انقلبوا الی اہلہم انقلبوا فکہین، اور جب اپنے گھر جاتے تھے یہ مومنین کی مجلس میں بیٹھ کر اس طرح شرارت کرتے تھے، اور اپنے گھر میں جاتے تھے تو اتنی بدماشی کرنے کے باوجود اللہ پاک کی طرف سے ان کو نعمتیں دی جاتی تھی، اس نعمت کی ناقدری کرتے ہوئے یہ تکبر کرتے تھے. وَإِذَا رَأَوْهُمْ، اور جب وہ ایمان والوں کو دیکھتے تو یہ کہتے إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُونَ، یہ لوگ گمراہ ہے. ہمارے یہاں ایک بدعتی بیٹا تھا نے، اس کے والد دیوبندی تھے، وہ بیچارے جماعت میں جاتے رہتے تھے. یہ دیوبندی لڑکا لوگوں کو کہتا تھا کہ لوگوں کو ان کی نمکا مری جائے، میں تو جہنم میں جواب. کمبولی کے ان کے ایک رشتے دار تھے بازو گاؤں میں، تو انہوں نے مجھے سنایا کہ میں نے اس کو کہا، اس کا نام موسیٰ تھا لڑکے کا نام، کہ قریب اگر وہی آئے گی اس کے طرف جہنم میں جواب، ذرا بول دو شرما. لیکن بس یہ اس طریقے سے ہوتا ہے. یہ بیچارے یہی کہتے ہیں کہ ان کو تو ایسے ہی کرنا ہے، ان کی نمازیں تو قبول نہیں ہیں، کہ یہ کیوں نمازیں پڑھتے ہیں. تو یہ کفار کی طرف سے اس طریقے کی باتیں ملتی ہیں ایمان والوں کو. سمجھ لیا جائے کہ مشابہت کس سے اختیار کر رہے ہیں بدعتی. وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُونَ، ایمان والوں کے متعلق کہتے ہیں کہ یہ بیچارے تو گمراہ ہو گئے، ہمارے بتوں نے اور ہمارے معبودوں نے ان کو مست کر لیا ہے. اس بنیاد پر یہ خپتی باتیں کرتے ہیں. وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تمہیں ان کا سپروائزر بنا کر ہم نے نہیں بھیجا ہے، ان کو اپنی ذات کا بنایا ہے، ان کے لیے کرام کاتبین ہے. اس لیے دنیا میں انہوں نے ان کا مذاق کیا ایمان والوں کا، اب جنت میں ایمان والے ان کا مذاق کریں گے اس شان کے مطابق جو ایمان والے کی شان ہے. اور اپنے اعتبار سے کرتے ہیں
حضرت نوح علیہ السلام کا قرآن کریم میں موجود ہی ہے کہ تم اگر ہمارا آج مذاق کرتے ہو تو ہم بھی تمہارا مذاق کریں گے. کشتی بنا رہے تھے اور کشتی میں تو کہا یہ کشتی کہاں چلے گی, کشتی میں چلے گی. تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ آج تم ہمارا مذاق کرو, کل ہم جنت میں تمہارا مذاق کریں گے. سورۃ الانشقاق مکی ہے. امام بخاری نے روایت کیا ابو رافع سے فرمایا کہ میں نے نماز پڑھی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ عشاء کی. پس آپ نے اذا السماء انشقت پڑھی, پھر سجدہ کیا. پھر میں نے ان سے پوچھا تو فرمایا کہ بلا صبح میں نے سجدہ کیا ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے, اور برابر میں سجدہ کرتا رہوں گا اس آیت کریمہ پر یہاں تک کہ میں ان سے جامع. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت ولقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا. جب آسمان پھٹ جائے گا اور جب آسمان کان لگائے ہوئے ہیں اس اپنے پروردگار کے حکم کے, اور اس کو اس کی اجازت دی جائے گی اور وہ اسی کے لائق ہے, اور زمین کھینچ کر پھیلا دی جائے گی اور ڈال دے گی وہ تمام چیزیں جو اس میں ہوگی اور خالی ہو جائے گی, اور اس کو اجازت دی جائے گی اور وہ اسی کے لائق ہے. یہ انسان بلا صبح تو خوب کوشش کرنے والا ہے اپنے رب کی طرف پہنچنے کے لیے, پس تو اس سے جا ملے گا. بہرحال وہ شخص جس کو دیا جائے گا اس کا نامہ عمل اس کے داہنے ہاتھ میں, تو عنقریب اس کا حصہ آسان لیا جائے گا اور وہ اپنے گھر والوں کی طرف واپس آئے گا خوشی خوشی. بہرحال وہ شخص جس کو دیا جائے گا اس کا نامہ عمل اس کے پشت کے پیچھے سے, تو وہ عنقریب موت کو پکارے گا اور جہنم میں داخل ہوگا. بلا صبح وہ اپنے گھر والوں میں خوش تھا. بلا صبح اس نے یہ گمان کیا تھا کہ وہ ہرگز نہیں لوٹایا جائے گا. کیوں نہیں بلا صبح نہیں لوٹے گا, کیوں نہیں بلا صبح اس کا رب اس کو دیکھنے والا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اذا السماء انشقت, اور یہ قیامت کے دن ہوگا. وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا, یعنی اپنے رب کی سن لے گی اور اس کے حکم کی اطاعت کرے گا ان چیزوں میں, اور اس کے حکم کی اطاعت کرے گا ان باتوں اس چیز میں جس کا اللہ تعالیٰ ان کو حکم دے گا, یعنی فتنے میں سے. اور ایک قیامت کے دن ہوگا وحقت, یعنی اس کے لیے حق ہے یہ کہ وہ اس کے حکم کی اطاعت کرے, اس لیے کہ وہ عظیم ذات ہے جس کو نہ روکا جا سکتا ہے اور نہ مغلوب کیا جا سکتا ہے, بلکہ تحقیق کی غالب ہے ہر چیز پر اور اس کے سامنے ہر چیز عاجز ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ, یعنی کشادہ کر دی جائے گی, بچھا دی جائے گی اور وسیع کر دی جائے گی. حدیث میں ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ زمین کو کھینچ کر پھیلا دیں گے چمڑے کے کھینچنے کی طرح, یہاں تک کہ لوگوں میں سے کسی انسان کے لیے نہیں ہوگی مگر اس کے 2 قدم کے بقدر جگہ. باری تعالیٰ کا فرمان وَلَقَدْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ, یعنی ڈال دے گی وہ تمام مردوں کو جو اس کے پیٹ میں ہوں گی اور ان سے خالی ہو جائے گی. وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ, جیسا کہ گزر چکا. باری تعالیٰ کا فرمان یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا, یعنی بلا صبح تو خوب کوشش کرنے والا ہے اپنے رب کے لیے اور تو خوب عمل کرنے والا ہے. فملاقی, پھر تو بلا صبح عنقریب ملے گا اس سے جس کا تو نے عمل کیا, خیر میں سے یا شر میں سے. حضرت جابر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اے محمد تم زندگی گزر لو جس طرح تم چاہو, اس لیے کہ جتنی تم چاہو اس لیے کہ آپ مرنے والے ہیں, اور آپ محبت کیجئے جس سے آپ چاہیں اس لیے کہ آپ اس سے جدا ہونے والے ہیں, اور آپ عمل کیجئے جیسے آپ چاہیں اس لیے کہ آپ اس سے ملنے والے ہیں. اور لوگوں میں سے کچھ لوگوں نے ضمیر کو لوٹایا, کچھ علماء نے ضمیر کو لوٹایا ہے باری تعالیٰ کے فرمان ربی کا پر, یعنی آپ اپنے رب سے ملنے والے ہیں, اور اس کے معنی یہ ہے کہ آپ کو آپ کے عمل کا بدلہ دیا جائے گا اور آپ کو پورا دیا جائے گا آپ کی کوشش کے مطابق. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ تم ایسے عمل کرو, تم جو بھی عمل کرو گے تو اللہ تعالیٰ کو ملے گا اس کے ساتھ, چاہے اچھے عمل ہو یا برے عمل ہو. امام قتادہ نے فرمایا یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا, بلا صبح تیری کوشش اے ابن آدم البتہ کمزور ہے, بس جو شخص طاقت رکھی ہے کہ اپنی کوشش اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں کرے تو چاہیے کہ وہ کرے, اور قوت نہیں ہے مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذریعے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فاما من اوتی کتابہ بیمینہ فسوف یحاسب حسابا یسیرا, یحاسب حسابا یسیرا, یعنی آسان بغیر تنگی کے, یعنی تحقیق نہیں کی جائے گی اس پر اس کے عمل کی باریکیوں کے بارے میں, اس لیے کہ جس کا اس طرح حساب لیا جائے گا تو وہ یقینی طور پر ہلاک ہو جائے گا. امام محمد نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کرتے ہوئے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا حساب سخت لیا جائے گا تو اس کو عذاب دیا جائے گا. فرماتی ہے کہ میں نے عرض کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فسوف یحاسب حسابا یسیرا نہیں فرمایا, تو آپ نے فرمایا کہ یہ حساب مراد نہیں ہے لیکن یہ تو صرف پیش ہو جانا ہے.
جس کا حساب سخت لیا جائے گا قیامت کے دن تو اس کو عذاب دیا جائے گا۔ ابن جریر نے روایت کی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلا شبہ نہیں ہے کوئی جس کا حساب لیا جائے گا قیامت کے دن مگر عذاب دیا جائے گا۔ میں نے عرض کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فسوف یحاسب حسابا یسیرا نہیں فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ وہ تو پیش ہونا ہے، بلا شبہ جس کا حساب سختی سے لیا جائے گا تو اس کو عذاب دیا جائے گا۔ اور آپ نے اپنے ہاتھ پر اپنی انگلی کو رکھ کر اشارہ کرتے ہوئے فرمایا گویا کہ آپ کڑد رہے تھے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں فرماتی ہے کہ جس کا حساب سختی سے لیا جائے گا یا جس کا حساب لیا جائے گا تو عذاب دیا جائے گا۔ پھر فرماتی ہے کہ بلا شبہ آسان حساب وہ پیش ہو جانا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اس حال میں کہ وہ ان کو دیکھ رہا ہے۔ باری تعالیٰ کا فرمان وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، یعنی وہ لوٹے گا اپنے گھر والوں کی طرف جنت میں مسرورا یعنی خوشی خوشی اور رشک کرتے ہوئے اس پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا کرے گا۔ اور تحقیق امام طبرانی نے ثوبان مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ نے فرمایا کہ بلا شبہ تم ایسے عمل کرو، تم کچھ عمل ایسے کرتے ہو جس کو پہچانا نہیں جاتا ہے اور جس کو تم نہیں جانتے ہو، اور قریب ہے کہ غائب آدمی لوٹے اپنے گھر والوں کے پاس بس وہ خوش ہوگا یا تو دم گھٹا ہوگا۔ باری تعالیٰ کا فرمان وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، یعنی اس کے بائیں ہاتھ میں اس کے پشت کے پیچھے سے اس کے ہاتھ کو مروڑ دیا جائے گا اس کے پیچھے کی طرف اور اس کا نام عمل اس ہاتھ میں دیا جائے گا اس طرح فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، یعنی خسارہ اور ہلاکتی، وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا، یعنی وہ ایسا خوش تھا کہ وہ سوچتا نہیں تھا انجام کے بارے میں اور ڈرتا نہیں تھا ان چیزوں کے بارے میں جو اس کے سامنے آئے گی، بس اس معمول سے خوشی کے بدلے اس کو طویل غم دیا جائے گا۔ انہ ظن ان لن یحور بلا، یعنی وہ اعتقاد رکھتا تھا کہ بلا شبہ وہ نہیں لوٹے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اور اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ زندہ نہیں کرے گا اس کے مرنے کے بعد۔ ابن عباس، امام قتادہ وغیرہ ان کے علاوہ نے فرمایا کہ الحور اس کے معنی رجوع کے ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا بلا ان ربہ کان بہ بصیرا، یعنی کیوں نہیں ان قریب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دوبارہ زندہ کرے گا جیسا کہ اس کو پہلے مرتبہ پیدا کیا اور اس کو اس کے عمل کا بدلہ دے گا، اس کے اچھے اور برے عمل کا بدلہ دے گا، اس لیے کہ کان بہ بصیرا، یعنی وہ جاننے والا ہے، باخبر ہے۔ زمین اطاعت کرے گی اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اذن الہی کو مان لے گی، اس کو تابع کیا وہ ادینت لی رکھی ہے وہ اوپر، اور یہ حق ہے زمین کا کہ اللہ کی اطاعت کرے۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور زمین کو پھیلایا جائے گا، اللہ پاک ہی اس کو جانتے ہیں کہ کس طریقے سے پھیلانا۔ زمین کو سکڑنا بھی اللہ کے اختیار میں ہے اور زمین کو پھٹانا بھی، پھیلانا بھی۔ رات دن دیکھ رہے ہیں زمین کے اندر کل کی فلکی یسبحون، سارے جتنے زمینی سیارے آسمانی سیارے ہیں سب اپنے اپنے اعتبار سے مشاہدہ ہوتے ہیں۔ آگے فرمایا وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، زمین پھینک دے گی وہ تمام چیزیں جو اس کے اندر ہے۔ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، آگے آ رہا ہے سورۃ الزلزلہ میں، وہاں بھی یہ فرمایا زمین کے اندر سے خزانے نکل جائیں گے، زمین کے اندر سے مردے نکلیں گے، اس لیے یہ بھی تو قبر سے نکلنے والے ہیں۔ آگے اللہ پاک فرماتے ہیں انک قادر الی ربک قدرا فملاقی، تو ایک کوشش کر رہا ہے اپنے رب کی طرف، اگر اچھی کوشش کر رہا ہے تو فملاقی، اس کوشش کو پائے گا، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے تو رضا الہی نصیب ہوگی اور اس کے نتیجے میں تو اللہ پاک کو پا لے گا۔ تو فملاقی ہی میں ہا کی ضمیر اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف بھی لوٹتی ہے اور فملاقی ہی کی ضمیر قدہن کی طرف بھی لوٹتی ہے، دونوں معنی۔ فاما من اوتی کتاب دانے ہاتھ میں حساب آسان ہوگا، اسی کو حدیث شریف میں فرمایا من نوقش مصیبت، جس کے عمل میں یہ پوچھ لیا کہ یہ کیوں کیا۔ دنیا میں دیکھ رہے ہیں پولیس والے اور لوگ بھی ٹریفک والے جو کچھ پکڑتے ہیں ایئرپورٹ کے اوپر پکڑتے ہیں تو کچھ نہ کچھ تو گناہ میں انسان آ ہی جاتا ہے، یا انڈیا ہے لا جاتے ہیں کسی نہ طرح گناہ۔ بہت سے لوگ صاحب انگلینڈ سے آئے تھے کہ لوگ ہیلمٹ کیوں نہیں پہنتے، میں نے کہا لوگ پہنیں گے تو پولیس کو کیا ملے گا، نو پہرے چاہ رہے تو ملے نہ کہیں۔ یہ قانون ہی ایسے کرتے ہیں، 2-4 دن تک سختی کریں پھر اس کے بعد چھوڑ دیتے ہیں، عادت پڑ جائے تو ابھی تو مجرم گناہ میں آئے۔ تو دنیا میں انسان یہ کرتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں یہ نہیں ہوگا۔ لیکن اگر وہاں حساب شروع ہوا تو کوئی بھی جواب نہیں دے پائے گا۔ اسی کو پنجابی زبان میں بولتے تھے اور مولانا حسن ندوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کثر سے بیانات میں فرماتے تھے فضل کرے تو چھوٹیاں اور عدل کرے تو لوٹیاں۔ اللہ پاک فضل کرے گا تو چھوٹیں گے، باقی یہ پوچھنے گئے کہ کیوں تو کوئی جواب نہیں ہے، کیوں دیتا ہے 10 منٹ تو کوئی جواب ہے نہیں دنیا میں، تو وہاں کے بھی اس طرح کے جوابات نہیں ہمارے پاس، بہانے تو بہت سارے ہیں لیکن جواب نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، فاما من اوتی کتابہ بیمینہ، اس کے مقابلے میں وراء ظہری، پشت کے پیچھے سے۔ ابن کثیر نے دونوں آیتوں کو ملا دیا، بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا جیسے شمال دوسری آیت میں آیا، اور وراء ظہری تو بائیں ہاتھ پیچھے چلا گیا تو وراء ظہری بھی ہوا اور بائیں بھی ہوا، دونوں جواب ہو گئے۔ فسوف یدعو ثبورا، اس کو کہے گا کہ کاش کہ مجھے کوئی میں ختم ہو جاتا، ہلاک ہو جاتا۔
انہو کان فی اہلہ مسرورا، دنیا میں بہت خوش تھا. انہو ظن ان لن یحور، وہ یہ سمجھتا تھا کہ کبھی دنیا سے واپسی ہی نہیں ہے، یا جہنم کا کوئی تصور ہی نہیں ہے. فلا اقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر اذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون واذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله اعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب اليم الا الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غير ممنون. بس میں قسم کھاتا ہوں شفق کی اور رات کی اور ان چیزوں کی جس کو رات نے جمع کیا اور چاند کی جبکہ وہ پورا ہو جائے. ضرور تم چڑھو کہ ایک حالت سے دوسرے حالت پر. بس ان کو کیا ہو گیا کہ وہ ایمان نہیں لاتے ہیں اور جب پڑھا جاتا ہے ان کے سامنے قرآن کریم کو تو وہ سجدہ نہیں کرتے ہیں بلکہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا جھٹلاتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں ان باتوں کو جو وہ اپنے دلوں میں رکھے ہوئے ہیں. بس ان کو بشارت سنا دیجیے دردناک عذاب کی، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے ان کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر ہے. حضرت علی اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا الشفق سے سرخی مراد ہے. عبد الرزاق نے فرمایا ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہوئے کہ شفق سے سفیدی مراد ہے. پس شفق وہ آسمان کے کناروں کی سفیدی ہے، یا تو طلوع سرخی ہے، یا تو طلوع شمس سے پہلے جیسا کہ امام مجاہد نے فرمایا، یا تو غروب شمس کے بعد جیسا کہ یہ مشہور اہل لغت کے یہاں. اور حضرت اور امام خلیل نے فرمایا کہ شفق سے مراد غروب شمس کی سرخی ہے عشاء آخرہ کے وقت تک، پھر جب وہ ختم ہو جائے تو کہا جاتا ہے کہ غوابت شفق. اور حدیث میں ہے کہ مغرب کا وقت اس وقت تک رہتا ہے جبکہ سرخی غائب نہ ہو جائے. اور لیکن صحیح بات امام مجاہد سے یہ ہے کہ انہوں نے فرمایا اس آیت کریمہ فلا اقسم بالشفق کے بارے میں کہ وہ پورا دن مراد ہے، اور بلا صبح انہوں نے اس کو محمول کیا اس پر اس کو اپنے بارے تعالیٰ کے فرمان واللیل وما وسق کو ملاتے ہوئے، یعنی جو رات نے جمع کیا. گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سفیدی کی اور تاریکی کی قسم کھائی ہے. ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانے والے دن کی اور آنے والے رات کی قسم کھائی ہے. اور دوسری حضرت نے فرمایا کہ شفق یہ سرخی اور سفیدی کا نام ہے اور یہ ازداد میں سے ہے. ابن عباس امام مجاہد نے فرمایا کہ وما وسق یعنی جس کو رات نے جمع کیا. امام قتادہ نے فرمایا کہ وہ ستارے اور چوپائے جس کو رات نے جمع کیا. حضرت اکرمہ نے فرمایا کہ ما ساق من ظلمت یعنی جب رات ہر چیز کو لے جاتی ہے اپنے ٹھکانے کی طرف. باری تعالیٰ کا فرمان والقمر اذا اتسق. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ جب جمع کیا جائے اور برابر کیا جائے. حضرت حسن نے فرمایا کہ جب جمع کرے اور بڑھ جائے، جب جمع ہو جائے اور بڑھ جائے. امام قتادہ نے فرمایا کہ جب گھومنے لگے. ان کے کلام کے معنی یہ ہے کہ جب اس کا نور مکمل ہو جائے اور بدر کامل ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو رات کے اور اس چیز کو جس کو رات جمع کرتے اس کے مقابلے میں بیان فرمایا ہے. باری تعالیٰ کا فرمان لترکبن طبقا عن طبق. امام بخاری نے فرمایا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ لترکبن طبقا عن طبق یعنی ایک حالت کے بعد دوسری حالت. فرمایا کہ یہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے. امام شعبی نے فرمایا کہ لترکبن طبقا عن طبق یعنی ضرور تم چڑھو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک آسمان کے بعد دوسرا آسمان یعنی لیلت اسراء میں. اور ایک قول یہ کہ طبقا عن طبق یعنی ایک درجے کے بعد دوسرا درجہ. کہا جاتا ہے کہ ایک امر کے بعد دوسرا امر اور ایک حال کے بعد دوسرا حال. اور امام سدی نے فرمایا لترکبن طبقا عن طبق یعنی تم سے پہلے لوگوں کے عمل ایک درجے کے بعد دوسرے درجہ. گویا کہ انہوں نے حدیث صحیح کے معنی کو مراد لیا ہے کہ ضرور تم چلو کہ تم سے پہلے والے طریقوں پہلے لوگوں کے طریقوں پر بالکل برابر یہاں تک کہ اگر وہ گوہ کے صورت میں داخل ہوں گے تو البتہ تم بھی اس میں داخل ہو جاؤ گے. انہوں نے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا یہود و نصارہ؟ تو آپ نے فرمایا کہ پھر کون؟ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا طبقا عن طبق یعنی کبھی آسمان تیل کی تلچھت کی طرح ہو جائے گا اور کبھی پھٹ جائے گا. سعید بن جبیر نے فرمایا لترکبن طبقا عن طبق. فرمایا کہ کچھ لوگ دنیا میں کہ وہ لوگ مراد ہے جو دنیا میں جن کا معاملہ بے حیثیت تھا بس ان کو بلند کیا جائے گا آخرت میں، اور دوسرے لوگ جو معزز تھے دنیا میں بس ان کو ذلیل کیا جائے گا آخرت میں. حضرت اکرمہ نے فرمایا طبقا عن طبق یعنی ایک حالت کا بعد دوسری حالت کہ وہ غذا کھانے والا ہے، بار اس کے کہ وہ دودھ پینے والا تھا، اور بوڑھا بار اس کے کہ وہ جوان تھا. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا طبقا عن طبق فرماتے ایک حالت کے بعد دوسری حالت یعنی خوشگواری سختی کے بعد اور سختی خوشگواری کے بعد، مالداری فقیری کے بعد اور فقیری مالداری کے بعد، صحت بیماری کے بعد اور بیماری صحت کے بعد. پھر ابن جریر نے فرمایا کہ تعویل میں سے درست تعویل ان لوگوں کی ہے جنہوں نے فرمایا کہ البتہ ضرور تم چڑھو گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک حالت کے بعد دوسری حالت، ایک معاملے کے بعد دوسرا معاملہ یعنی سختیوں میں سے. اور اس سے مراد یہ ہے کہ اگرچہ خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے لیکن تمام لوگوں کے ہے، اور کہ بلا شبہ تم پاؤ گے قیامت کے دن کی سختیوں میں سے اور اس کے ہولناک احوال میں سے. باری تعالیٰ کا فرمان فما لهم لا يؤمنون واذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. پس
کون سی چیز ان کو روک رہی ہے اس پر اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے سے اور اس کے رسول پر اور آخرت کے دن پر. ان کو کیا ہو گیا کہ جب ان کے سامنے تلاوت کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی آیت کی اور وہ یہ قرآن کریم مراد ہے تو وہ سجدہ نہیں کرتے ہیں, تعظیم کرتے ہوئے, اکرام کرتے ہوئے, احترام کرتے ہوئے. باری تعالیٰ کا فرمان بل الذین کفروا یکذبون, یعنی ان کی عادت میں سے ہے جھٹلانا, عناد رکھنا, حق کی مخالفت کرنا. واللہ اعلم بما یعون, امام مجاہد امام قتادہ نے فرمایا کہ وہ چھپاتے ہیں اپنے سینوں میں. فبشرہم بعذاب علیم, یعنی ان کو بتلا دیجیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تحقیق کے تیار کیا ان کے لیے دردناک عذاب. باری تعالیٰ کا فرمان الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, یہ استثناء منقطع ہے, یعنی وہ لوگ جو ایمان لائے, یعنی لیکن وہ لوگ جو ایمان لائے یعنی ان کے دل, وعملوا الصالحات, اپنے دلوں سے ایمان لائی, وعملوا الصالحات یعنی اپنے اعضاء کے ذریعے سے عمل کیے, لہم اجر یعنی دار آخرت میں, غیر ممنون. ابن عباس نے فرمایا کہ کم نہیں کیا جائے گا. امام مجاہد نے فرمایا کہ بے حساب. اور ان دونوں قولوں کا خلاصہ یہ ہے کہ منقطع نہیں کیا جائے گا, جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا عطاء غیر مجذوذ. امام سدی نے فرمایا کہ بعض حضرات نے فرمایا کہ اس سے مراد غیر ممنون غیر منقوص ہے, اور بعض حضرات نے فرمایا کہ ان پر روکا نہیں جائے گا. اور یہ قول ایسا ہے کہ تحقیق کی کئی حضرات نے اس پر نکیر کی ہے, اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہوگا جنت والوں پر ہر حالت میں, ہر وقت میں, ہر گھڑی میں, اور بلا شبہ وہ اس میں داخل ہوں گے اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت سے, نہ کہ اپنے عمل کے ذریعے سے. بس اس کے لیے ان پر احسان ہوگا دائمی سرمدی, اور تمام تعریفیں صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے دونوں کی قسم اوپر چاند کی قسم کھائی, والقمر اذا اتسق, اس طریقے سے یہاں پر بھی وما وسق جو ملا ہے, والقمر اذا اتسق, اس کے بعد چاند کی بھی قسم کھائی. شفق سے شفق احمر مراد ہے یا ابیض مراد ہے, یہ علماء مفسرین اور علماء لغت کے درمیان اختلاف ہے, اور اسی کے نتیجے میں احناف اور شافعی کے درمیان اس سے فرق پڑا. ہمارے نزدیک 18 ڈگری تک سورج کے غروب ہونے کے بعد 18 ڈگری ہو جائے, اور 1 ڈگری کے 4 ہوتے ہیں, 4 منٹ میں 1 ڈگری ہوتی ہے, تو 18 چوک 72 منٹ میں ہمارے یہاں سورج کے غروب ہونے کے بعد عشاء کا وقت ہوتا ہے, اور شفاف کے یہاں 1 گھنٹے کے بعد ہوتا ہے. 15 چوک 60, ان کے یہاں 15 ڈگری ہے, اور ہر ڈگری کی 4 منٹ, تو ہمارے یہاں 1 گھنٹہ اور اوپر کچھ 12 منٹ, اور ان کے یہاں صرف 1 گھنٹہ ہوتا ہے. یہ ان حضرات کے نزدیک شفق کی تاریخ اور لغت اور اصطلاحی اعتبار سے فرق کی بنیاد کے اوپر علماء کی درمیان یہ فرق ہوا. لیکن چونکہ امام حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ خود شافعی المسلک ہے, اس لیے انہوں نے سبکی کو بھی ذکر کیا اور اس کے بعد سفیری کو بھی ذکر کر دیا. لترکبن طبقا عن طبق, تم ایک طبقے کے بعد دوسرے طبقے میں جاؤ گے. آیت کریمہ کا لفظ عمومی ہے, اس لیے یا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا گیا کہ اللہ پاک کی طرف سے آپ کے لیے ایک حال کے بعد دوسرا حال ہوگا. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا, کبھی بدر میں فتح نصیب فرمائی تو خود میں عارضی طور پر شکست ہوئی, پھر اس کے بعد مکہ فتح ہوا, پھر اس کے بعد حنین میں پھر عارضی شکست ہوئی. تو یہ اس طریقے سے حالات بدلتے رہے. یا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے دعوت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کی طرف سے راحتیں بھی ملے گی, انصار ایمان لائیں گے تو مشرکین کی طرف سے اور دوسرے لوگوں کی طرف سے تکلیف بھی ہوگی. تو لترکبن طبقا عن طبق, یا تو صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مختلف احوال پیش آنے والے ہیں, اس کو ذکر کیا, لیکن زیادہ تر مفسرین کہتے ہیں کہ اس کو عام رکھا جائے. لترکبن طبقا عن طبق کا معنی ہر انسان کو کہا جائے کہ بچہ ہے تو جوان ہوگا, جوان ہے تو بوڑھا ہوگا, تو راحتیں اور تکلیفیں, تکلیفوں کے بعد راحت, بیماری ہوئی اچھا ہو گیا, پھر کچھ بیماری آئی, پھر اللہ پاک کی طرف سے شفا آئی, کبھی مال نہیں ہے مولویوں کو گزرنا ہی پڑے گا کڑکیوں سے, تو یہ, اور پھر اس کے بعد کبھی راحت آئی. تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے کہ انسان ہم تمہارے لیے ایک طبق کے بعد دوسرا طبق. کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج کا واقعہ مراد, یہ تھوڑا دور کا معنی ہے, جیسے حضرت ابن عباس نے بھی ھذا نبیکم کے ذریعے بتلایا کہ اس آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو ذکر کیا ہے. زیادہ مناسب یہ ہے کہ حضرت انسان پر جو حالات پیش آتے ہیں, اللہ تبارک تعالیٰ 50-60 سالہ زندگی میں انسان جتنے ادوار سے گزرتا ہے, اس آیت میں اس کی طرف اشارہ فرمایا. آگے فرمایا کہ تمہیں کیا ہو گیا کہ جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو سجدہ نہیں کرتے ہو, یعنی سجدے کی آیتوں پر کیوں سجدہ نہیں کرتے ہو. اللہ تبارک تعالیٰ نے یا تو امر کا صیغہ استعمال فرمایا, وہ امر کا صیغہ میں پڑھوں گا تو سجدہ پر واجب ہو جائے گا, اور کبھی جملہ خبریہ کے ذریعے فرشتوں کی تعریف فرمائی, اور کبھی مشرکین کی مذمت بیان کی کہ وہ سجدہ نہیں کرتے ہیں. یہ 3 وجوہات ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے نیک اور صالح بندوں کا ذکر کر کے بتلاتے ہیں کہ وہ سجدہ کرتے ہیں, اور کفار اور مشرکین کا جیسے یہاں پر ذکر کیا کہ وہ سجدہ نہیں کرتے ہیں. اور ایک یہ ہے کہ امر ہی کے سیغے سے اللہ پاک نے ہمیں فرمایا
سورہ قرآن میں ہے پڑھ لینا نہ یا سجدہ کر لینا وبشرہم بعذاب علیم، تو مشرکین کو عذاب علیم سے نوازا جائے گا. آگے فرمایا لہم اجر غیر ممنون الا الذین آمنوا، استثناء منقطع ہے جس کے اندر ماقبل سے کوئی ربط نہیں، اس لیے کہ تو کفار کا حال ہے. اور الا الذین آمنوا ایمان والے زبان اور دل سے جو ایمان لائے. آگے یہ فرمایا کہ لہم اجر غیر ممنون. غیر ممنون کی تفسیر الگ الگ ہوئی کہ جن پر احسان جتلایا نہیں جائے گا، جن کو بے حساب دیا جائے گا. احسان جتلایا نہیں جائے گا، اس پر ابن کثیر نے کلام کیا کہ کچھ علماء نے یہ فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ احسان جتلاتے نہیں، یعنی اللہ پاک کے لیے غیر ممنون میں احسان جتلانے والا معنی مراد نہ لیا جائے. لیکن ابن کثیر کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ ہی تو احسان جتلاتے ہیں، یعنی اللہ ہی حقدار ہے اس بات کے کہ وہ احسان جتلائے، اگرچہ وہ نہیں جتلاتے. احسان کرنا اور احسان جتلانا دو چیزیں الگ الگ ہے. جتلانا ایک احسان کر کے بار بار یاد کرنا، میں تنا دی دوں، میں تنا کہوں، تیاں کہوں تو میں کہوں، اپنا احسان بار بار یاد دلانا، یہ اللہ پاک کو حق ہے کہ اس طرح کرے. مخلوق نہ کرے، مخلوق کو پسندیدہ نہیں سمجھا گیا کہ بار بار کسی پر احسان کر کے آپ جتلاؤ، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ احسان کر کے جتلا سکتے ہیں. ابن کثیر یہ کہتے ہیں کہ جن علماء نے یہ کہا کہ غیر ممنون کی تفسیر اللہ پاک کے لیے مناسب نہیں ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ احسان جتلاتے ہیں یا احسان نہیں جتلاتے، مراد کہ جتلا سکتے ہیں، تو ابن کثیر فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کے لیے یہ نسبت غیر ممنون صحیح ہے، مخلوق کے لیے صحیح نہیں. سورۃ البروج مکی ہے. امام احمد نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہوئے انسان کو جو نعمتیں ملی ہے وہ مجازی ملی ہے، آج ہے نہ کل نہیں ہے. اللہ کی نعمتیں اللہ پاک کی ذاتی ہے، اس لیے ہم کسی پر احسان کریں کل ہماری وہی باری آ جائے. اس لیے انسان کو یہ کہا کہ دوسروں پر احسان نہ کرے. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء آخرہ میں والسماء ذات البروج والسماء والطارق پڑھتے تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والارض والله على كل شيء شهيد. ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق. برجوں والے آسمان کی قسم اور وعدے کے دن کی قسم اور حاضر ہونے والے اور حاضر کیے گئے کی قسم کہ کھندق والے مارے جائے جو ایندھن والی آگ والے ہیں، کہ جب وہ ان پر بیٹھے ہوئے تھے اور وہ دیکھ رہے تھے ان لوگوں اس کو جو مومنوں کے ساتھ ہو رہا، جو وہ مومنوں کے ساتھ کر رہے تھے، اور انہوں نے بطور گواہ کی، اور انہوں نے انتقام نہیں لیا ان سے مگر یہ کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لائی جو زبردست قابل ستائش ہے، اور وہ ذات ہے جس کے لیے آسمان و زمین کی سلطنت ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھنے والا ہے. بلا شبہ وہ لوگ جنہوں نے تکلیف دی مومن آزمایا مومن مردوں اور مومن عورتوں کو، پھر توبہ نہیں کی تو ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، ان کے لیے جلنے کا عذاب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان کے اور اس کے برجوں کی قسم کھاتے ہیں اور اس سے بڑے بڑے ستارے مراد ہے. ابن عباس نے فرمایا کہ بروج سے ستارے مراد ہے. یحییٰ بن رافع نے فرمایا کہ بروج سے آسمان میں محل مراد ہے. منہال بن عمرہ نے فرمایا کہ والسماء ذات البروج یعنی خوبصورت بناوٹ. ابن جریر نے اس کو پسند کیا کہ بلا شبہ سورج اور چاند کی منزلیں مراد ہے، اور وہ 12 برج ہے. سورج اس میں سے ہر ایک میں ایک ماہ میں چلتا ہے، اور چاند ہر ایک میں اس میں سے ہر ایک میں 2 دن اور 3 دن چلتا ہے. 2 دن اور مکمل دن اور تیسرے دن کے 3 حصوں میں سے 2 حصے 24 کلاک میں بھی 48 24 تو 16 گھنٹے. 2 دن اور 1 تہائی دن چلتا ہے، 2 تہائی چلتا ہے. بس یہ 28 درجے ہوئی اور 2 دن چھپ جاتا ہے. بارے تعالیٰ کا فرمان والیوم الموعود وشاہد ومشہود. مفسرین نے اختلاف کیا اس کے بارے میں. بس ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً روایت مروی ہے کہ والیوم الموعود سے قیامت کا دن اور شاہد سے جمعہ کا دن مراد ہے اور مشہود سے عرفہ کا دن مراد ہے. امام احمد نے روایت کیا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ انہوں نے فرمایا اس آیت کریمہ میں وشاہد ومشہود فرمایا کہ شاہد سے جمعہ کا دن مراد ہے اور مشہود سے عرفہ کا دن مراد ہے اور موعود سے قیامت کا دن مراد ہے. سعید بن مسیب سے روایت ہے کہ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلا شبہ دنوں کا سردر جمعہ کا دن ہے اور یہی وہ شہید ہے اور مشہور سے عرفہ کا دن مراد ہے. ابن جریر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہوئے فرمایا کہ شاہد سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور مشہور سے قیامت کا دن مراد ہے. پھر آیت کریمہ پڑھی ذالک یوم مجموع لہ الناس وذالک یوم مشہود. اور حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص نے پوچھا وشاہد و مشہود کے بارے میں، تو انہوں نے فرمایا کہ کیا تم نے مجھ سے پہلے کسی
کو پوچھا تو کہا کہ جی ہاں، میں نے ابن عمر ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے پوچھا۔ ان دونوں حضرت نے فرمایا کہ اس سے قربانی کا دن اور جمعہ کا دن مراد ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں، لیکن شہید سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے۔ پھر آیت کریمہ پڑھی فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور مسعود سے قیامت کا دن مراد ہے۔ پھر یہ آیت کریمہ پڑھی ذَلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَشْهُورٌ۔ اسی طرح حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، امام مجاہد امام ضحاک نے فرمایا کہ شہید سے ابن آدم مراد ہے اور مسعود سے قیامت کا دن۔ حضرت اکرمہ سے روایت ہے کہ شہید سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور مسعود سے جمعہ کا دن۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ شہید سے اللہ اور مسعود سے قیامت کا دن مراد ہے۔ اور ابن ابو حاتم نے مجاہد سے اور انہوں نے ابن عباس روایت کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ شاہد و مشہور، شہید سے انسان مراد ہے اور مسعود سے جمعہ کا دن۔ ابن جریر نے فرمایا کہ ابن عباس روایت کرتے ہوئے کہ وہ شاہد و مشہور، شہید سے عرفہ کا دن ہے اور مسعود سے قیامت کا دن۔ ابن جریر نے فرمایا کہ دوسرے لوگوں نے فرمایا کہ مسعود سے جمعہ کا دن مراد ہے حدیث ابو الدرداء کی وجہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کثرت سے درود پڑھو جمعہ کے دن، اس لیے کہ یہ حاضری ہونے کا دن ہے، اس دن فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ سعید بن جبیر سے روایت ہے کہ شاہد سے اللہ مراد ہے اور یہ آیت کریمہ تلاوت کی وکفا باللہ شہیدا، اور مسعود سے ہم مراد ہے۔ اور اکثر حضرات کا قول وہ ہے کہ شاہد سے جمعہ کا دن مراد ہے اور مسعود سے عرفہ کا دن مراد ہے۔ سے کیا مراد ہے؟ کچھ حضرات نے بڑے بڑے ستارے مراد لیے، کچھ حضرات نے آسمان میں بڑے محل مراد لیے۔ چونکہ حدیث شریف میں صراحتاً اس کا ذکر نہیں ہے تو مفسرین نے دوسری ضعیف روایتوں میں کہیں نہ کہیں اشارتاً کنایتاً کوئی چیز آئی تو اس کی بنیاد کے اوپر فتویٰ دیتے ہوئے یا آیات کے لغوی معنی کو دیکھتے ہوئے انہوں نے اس طریقے کا آیت کی تفسیر فرمائی۔ یہ تفسیر نہیں ہے، پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، آسمان کے بروج اللہ پاک نے ذکر فرمائے۔ اب بروج سے کیا مراد ہے اس میں اختلاف ہوا، اس کے اوپر تو کوئی گیا نہیں دیکھنے کے لیے۔ اس لیے زمانے کی تبدیلی کے ساتھ اگر سائنس کی بنیاد پر کچھ حضرات بروج سے کوئی اور معنی بھی مراد لے اور وہ آیت کے مطابق ہے تو یہ بھی اس کی تعبیر ہوگی، تفسیر اس کو نہیں کریں گے۔ آگے اس کے بعد کچھ حضرات نے کہا کہ سورج اور چاند کی جو رفتار ہے اور ان کے گزرنے کی جو راہیں ہیں ان کو اللہ پاک نے حرکات البروج فرمایا۔ چنانچہ سورج کے متعلق تو فرما دیا ہر مہینے میں اس کی جگہ بدلتی ہے تو 12 مہینے الگ الگ۔ البتہ چاند کے لیے یہ بتلایا کہ چاند کی 12 منزلیں ہیں اور 12 دو تو مکمل ہے، 2 دن تو 2 دن اور 2 تہائی، 2 24 گھنٹے اور مزید اس کے اوپر 16 گھنٹے، یہ ایک ہوا اس طریقے کے 12، تو 12 دونی 24 اگر گن لیا جائے اور 24 کے بعد 2 دن تو پورے ہیں، اس کے بعد 2 ثلث ہے تو باقی رہا 1 ثلث، تو کم ہوا 1 ثلث۔ 4 ہر 3 پر 1 ثلث، ایکڑوں بگڑوں نے تان وستو ہے، تان رتلا ہوئے کہ تان رتلیا ہوئے، تو 2 تو مکمل ہوئی نہ، تیسری میں 1 تہائی کم ہو، یہ 1 تہائی 3 ملے گی تو پھر 1 روٹی بڑی ہو جائے گی، تو 3 اس طریقے سے ہو جائیں گے تو 24 یہ ہو گئے، اور یہ 3 کے اعتبار سے 3 چوک 12 تو 4 ہوئے، تو 12 دونی 24 دن تو وہ ہوئے جو 2 دن مکمل ہے، اور مزید 2 تہائی اس کو ملا کر جب مجموعہ ملاتے ہیں تو 28 ہو جاتے ہیں، 24 کے اوپر 4 بڑھا کر، اور 2 دن گم ہو جائے یہ کب، جبکہ 30واں کا ہو، اور اگر 29 کا ہے تو 27 میں ہی نظر آتا ہے، کبھی نظر نہیں آتا ہے۔ یہ چاند کے اس طریقے کے 12 بروج ہے، ہر 12 کے اوپر یہ اس طریقے سے ٹھہرتا ہے اور اس طریقے سے اس کے بھی ہو جاتے ہیں، تو چاند کی 28 منزلیں اس اعتبار سے ہو گئی۔ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ، موعود وعدے کا دن اور حاضری اور جس کو حاضر کیا جائے، گواہ اور جس کو حاضر کیا جائے اس کا دن۔ اب اس کی تفسیر میں ائمہ مفسرین کا اختلاف ہوا، لیکن حدیث شریف سے ثابت ہے کہ سید الایام یوم الجمعہ ہے، وہو الشاہد، فرشتے کثرت سے آتے ہیں اس میں، اس لیے اس کو شاہد کہا۔ اور والمشہود، عرفہ کا دن، اس لیے کہ ساری انسانیت وہاں جمع ہوتی ہے حج کے لیے جو جاتے ہیں، تو مشہود فرشتوں کی بھی حاضری اور انسانوں کی بھی حاضری، تو شاہد سے جمعہ کا دن اور مشہود سے عرفہ کا دن۔ اخیر میں بھی یہی ذکر کیا، بیچ میں اور بھی دوسرے اقوال آئے ہیں، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرا بتلایا اور دوسرے حضرات نے الگ الگ اقوال ذکر کیے، چونکہ شاہد کا معنی گواہ۔ اب یہ شاہد کی کیفیت جن جن دنوں میں پائی جاتی ہے ان سب کو شاہد کہا، اور مشہود جس میں حاضری دی جائے، کسی کو حاضر کیا جائے تو فرشتے حاضر کیے جائیں گے، اس اعتبار سے مشہود فرمایا۔ باری تبارک و تعالیٰ کا فرمان قتل اصحاب الاخدود، یعنی خندق والوں پر لعنت کی گئی ہے، اور اس کی جمع اخادید ہے، اور وہ زمین گہرا کھودنا ہے، اور یہ بتلانا ہے کافر قوم کے بارے میں جنہوں نے ارادہ کیا ان لوگوں کا
زبردستی کھینچ کر لائے گئے ہوں. اور یہ بتلانے کافی لوگوں کے بارے میں کر کے تمہاری بیوی کے سامنے بتلایا آنے والی کے لیے تو بیوی تیار ہوتا ہے کہ آواز سوس ہونا جو ذرا سوس ہو کر بیٹھو. پہلے گھنٹے میں ایسے سوس پڑ گئے ہیں. اور یہ بتلانا ہے کافروں کے بارے میں جنہوں نے ارادہ کیا ان لوگوں کا جو ان کے پاس تھے اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانے والوں میں سے، بس انہوں نے ان کو ستایا اور انہوں نے ارادہ کیا ان سے یہ کہ وہ لوٹ جائے اپنے دین سے، پس انہوں نے ان کا انکار کر دیا تو انہوں نے ان کے لیے زمین میں کھندق کھودی اور اس میں آگ کو بھڑکایا اور انہوں نے اس کے لیے ایندھن کو تیار کیا اور اس کے ذریعے سے اس کو بھڑکایا. پھر انہوں نے دوبارہ ان سے یہی چاہا، پس انہوں نے ان سے قبول نہیں کیا، پس انہوں نے ان کو اس آگ میں کھندق میں جھونک دیا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. یعنی دیکھنے والے تھے ان جو کچھ وہ مومنوں کے ساتھ کر رہے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحمید. یعنی ان کا کوئی جرم نہیں تھا سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ پر ان کے ایمان لانے کے. العزیز یعنی ایسی ذات ہے کہ مایوس نہیں ہوتا ہے وہ شخص جو اس کی بارگاہ میں پناہ لے. الحمید یعنی قابل تعریف ہے اپنے تمام اقوال میں، افعال میں اور اپنی شریعت میں، اپنی تقدیر میں. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الذی لہ ملک السماوات والارض، یعنی تمام صفت میں سے یہ ہے کہ وہ مالک ہے تمام آسمان و زمین کا اور ان چیزوں کا جو ان دونوں میں ہے اور جو ان دونوں کے درمیان میں ہے. اللہ علی کل شیء شہید، یعنی اس سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے تمام آسمان و زمین میں اور نہ اس پر کوئی مخفی رکھنے والے کی بات مخفی رہ سکتی ہے. اور تحقیق اہل تفسیر نے اختلاف کیا ہے اس قصے والوں کے بارے میں کہ وہ کون ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بلا شبہ وہ فارس کے لوگ ہیں. جس وقت ان کے بادشاہ نے ارادہ کیا حرام محارم سے شادی کے حلال کرنے کو تو ان کے علماء نے اس پر روکا. بس اس نے ارادہ کیا کھندق کے کھودنے کی طرف، پھر ڈال دیا اس میں ان لوگوں کو جنہوں نے ان میں سے اس کے خلاف نکیر کی تھی اور وہ انکار کیا تھا اور وہ محارم کو حلال کرنے میں برقرار رہے آج تک. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بنی اسرائیل میں سے کچھ لوگوں نے کھندق کھودی زمین میں، پھر اس میں آگ کو جلایا، پھر کھڑا کیا اس کھندق پر مردوں اور عورتوں کو، پھر انہوں نے ان کو اس پر پیش کر دیا. اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ بلا شبہ وہ دانیال اور اس کے ساتھی مراد حضرت دانیال علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے ساتھی مراد ہے. اور اس کے علاوہ بھی اقوال کہی گئی ہے. اور تحقیق امام احمد نے روایت کیا صہیب رومی رضی اللہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلے ایک بادشاہ تھا اور اس کا ایک جادوگر تھا. پھر جب جادوگر بوڑھا ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ بلا شبہ میری عمر بڑی ہو چکی ہے اور میری موت کا وقت قریب ہے، بس تو مجھے کوئی ایسا لڑکا دے جس کو میں جادو سکھلاؤں. تو بادشاہ نے اس کو ایک لڑکا دیا، وہ اس کو جادو سکھلاتا تھا. اور جادوگر کے درمیان اور بادشاہ کے درمیان ایک راہب تھا. بس لڑکا راہب کے پاس آتا تھا، بس اس کے کلام کو سنا، بس اس کو اس کا طریقہ اور اس کا کلام اچھا لگا. اور وہ جب جادوگر کے پاس آتا تو اس کو مارتا اور کہتا کہ کس چیز نے تجھے روکا. اور جب وہ اپنے گھر والوں کے پاس آتا تو گھر والے اس کو مارتے اور کہتے رہے کہ تجھے کس چیز نے روکا. بس یہ شکایت اس نے راہب کو کی. تو راہب نے کہا کہ جب جادوگر ارادہ کریے کہ وہ تجھے مارے تو تو کہنا کہ مجھے میرے گھر والوں نے روک لیا تھا، اور جب تیرے گھر والے تجھے مارنے کا ارادہ کرے تو کہہ دینا کہ مجھے جادوگر نے روک لیا تھا. راوی نے فرمایا کہ اس درمیان کے ایک دن اچانک ایک بڑا خطرناک جانور آ گیا. تحقیق کے جس نے لوگوں کو روک لیا تھا بس وہ طاقت نہیں رکھتے تھے کہ وہ وہاں سے گزرے. بس اس نے کہا کہ آج میں جان لوں گا کہ راہب کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے یا جادوگر کا معاملہ. راوی نے کہا کہ پھر اس نے ایک کنکر لیا، ایک پتھر لیا، پھر اس نے کہا یا اللہ اگر راہب کا معاملہ تیری نزدیک زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے جادوگر کے معاملے کے مقابلے میں تو اس جانور کو ہلاک کر دے یہاں تک کہ لوگ گزر جائے. اس نے اس پتھر کو مارا، پھر اس پتھر نے اس کو ہلاک کر دیا اور لوگ چلے گئے. بس اس لڑکے نے راہب کو اس کے بارے میں بتلایا تو راہب نے کہا کہ میرے پیارے بیٹے بلا شبہ اب تو مجھ سے تو زیادہ افضل ہے اور عنقریب تیری آزمائش ہوگی، پھر اگر تجھے آزمایا جائے تو میرے بارے میں مت بتلانا. بس لڑکا مادرجات اندھوں کو اور کوری کو اور دوسری تمام بیماریوں سے شفا کر دیتا تھا اور بادشاہ کا ایک ہمنشین تھا. بس وہ نابینا تھا. بس اس نے اس کے بارے میں سنا، اس کے پاس آیا، بہت سارے بچے کے پاس آیا، پھر اس نے بہت سارے ہدیے کو لے کر آیا. پھر اس نے کہا کہ مجھے شفا دے اور تیرے لیے وہ ہے جو یہاں جمع ہے. پھر تو بچے نے کہا کہ میں کسی کو شفا نہیں دیتا ہوں، بلا شبہ شفا تو اللہ تبارک و تعالیٰ دیتے ہیں. پھر اگر تو اس پر ایمان لائے گا تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا کہ وہ تجھے شفا دے. بس وہ ایمان لائے تو اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے اس نابینا کو شفا دے دی. پھر وہ بادشاہ کے پاس آیا، پھر اس کے سامنے اسی طرح بیٹھا جس طرح وہ بیٹھتا تھا. تو بادشاہ نے کہا کہ یہ فلاں تیری بینائی تجھ پر کس نے واپس لوٹائی؟ تو اس نے کہا کہ میرے رب نے. تو بادشاہ نے کہا کہ میں نے. تو اس نے کہا کہ نہیں، میرے رب اور تمہارے رب اللہ نے. اس نے کہا کہ
کہ میرے علاوہ میرے علاوہ کوئی رب ہے تیرا؟ تو اس نے کہا کہ جی ہاں میرا رب اور تیرا رب اللہ. بس وہ برابر اس کو تکلیف دے اللہ ہے. بس وہ برابر اس کو تکلیف دیتا رہا یہاں تک کہ اس نے لڑکی کے بارے میں بتلا دیا. پھر لڑکے کو بلا بھیجا. پھر بادشاہ نے کہا میرے پیارے بیٹے مجھے تیرے جادوگر کے بارے میں یہ بات ملی ہے کہ تو مادرزاد اندھوں کو اور کوڑی کو تیرے جادو کے بارے میں کہ تو اچھا کر دیتا ہے مادرزاد اندھوں کو اور کوڑی کو اور دوسری بیماریوں سے. تو لڑکے نے کہا کہ میں کسی کو شفا نہیں دیتا ہوں, بلا شبہ شفا تو اللہ تبارک و تعالی دیتے ہیں. تو بادشاہ نے کہا کہ میں نے. تو بچے نے کہا کہ نہیں. تو بادشاہ نے کہا کیا میرے علاوہ تیرا کوئی رب ہے؟ تو بچے نے کہا کہ میرا رب تمہارا رب اللہ ہے. بس اس نے بھی اس کو تکلیف میں پکڑ لیا. بس وہ برابر اس کو تکلیف دیتا رہا یہاں تک کہ اس نے راہب کے بارے میں بتلا دیا. پھر راہب کو بلایا گیا. پھر بادشاہ نے کہا کہ تو اپنے دن سے واپس پھر جا. اس نے انکار کر دیا. تو آرے کو رکھا اس کے سر کے مانگ کی جگہ میں یہاں تک کہ اس کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے. اور نابینا سے بادشاہ نے نابینا سے کہا کہ تو بھی اپنے دن سے لوٹ جا. بس اس نے انکار کر دیا. بس آری کو رکھا گیا اس کے سر کے مانگ کی جگہ میں یہاں تک کہ اس کے دونوں ٹکڑے ہو کر گر پڑے زمین کی طرف. اور بادشاہ نے بچے سے کہا کہ تو اپنے دن سے لوٹ جا. تو اس نے انکار کیا. تو بادشاہ نے اس کو بھیجا ایک جماعت کے ساتھ فلا پہاڑ کی طرف اور کہا کہ جب تم اس کی چوٹی پر پہنچو پھر اگر وہ اپنے دن سے پھر جائے تو ٹھیک ہے ورنہ تم اس کو لڑکا دینا. بس وہ اس کو لے کر گئے. پھر جب وہ پہاڑ کی بلندی پر پہنچے تو بچے نے کہا یا اللہ تو میرے لیے ان کے مقابلے میں کافی ہو جا جس طرح تو چاہے. بس پہاڑ ان کے ساتھ ان کو لے کر ہلنے لگا. بس وہ تمام کی تمام لڑک گئی اور بچہ تیزی سے واپس آیا یہاں تک کہ بادشاہ کے پاس آیا. پھر بادشاہ نے کہا کہ تیرے ساتھیوں نے تیرے ساتھ کیا کیا؟ تو بچے نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ان کے مقابلے میں میرے لیے کافی ہو گئی. بس بادشاہ نے بچے کو بھیجا ایک دوسری جماعت کے ساتھ سمندر کے کنارے میں. پھر بادشاہ نے کہا کہ جب تم اس کو سمندر کے بیچ میں لے جاؤ پھر اگر وہ اپنے دن سے پھر جائے تو ٹھیک ہے ورنہ تم سمندر میں اس کو ڈبو دینا. بس وہ اس کو لے کر سمندر کے بیچ میں گئی. تو لڑکے نے کہا اے اللہ تم میرے لیے ان کے مقابلے میں کافی ہو جا جس طرح تو چاہے. بس وہ تمام کے تمام غرق ہو گئے اور بچہ واپس آ گیا یہاں تک کہ بادشاہ کے پاس آیا. پھر بادشاہ نے کہا کہ تیرے ساتھیوں نے تیرے ساتھ کیا کیا؟ تو بچے نے کہا کہ میرے لیے اللہ تعالیٰ ان کے مقابلے میں کافی ہو گیا. پھر بچے نے بادشاہ سے کہا کہ بلا شبہ تو مجھے قتل نہیں کر سکتا یہاں تک کہ تو نہ کرے وہ جس کا میں تجھے حکم دوں. یہاں تک کہ تو کرے وہ جس کا میں تجھے حکم دوں. پھر اگر تو ایسا کرے گا جیسا میں تجھے حکم دوں گا تو مجھے قتل کر سکے گا ورنہ تو مجھے قتل کرنے کی طاقت نہیں رکھتا. بادشاہ نے کہا کہ وہ کیا ہے؟ تو بچے نے کہا کہ تو لوگوں کو جمع کر ایک میدان میں پھر تو مجھے کھجور کے درخت پر لٹکا دے اور میرے ترکش میں سے ایک تیر لے. پھر تو کیا ہے بسم اللہ رب الغلام کہ اللہ کے نام سے جو لڑکے کا رب ہے. اس لیے پھر اگر جب تو یہ کرے گا تو مجھے قتل کر سکے گا. پر اس نے ایسا ہی کیا اور تیر کو رکھا اپنے کمان کے درمیان میں. پھر اس کو مارا اور کہا کہ بسم اللہ رب الغلام. بس تیر لگا اس کی کنپٹی میں اور لڑکے نے اپنے ہاتھ کو رکھ دیا تیر کی جگہ پر, تیر لگنے کی جگہ پر اور وہ اس کا انتقال ہو گیا. بس لوگوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے لڑکے کے رب پر. بس بادشاہ سے کہا گیا کہ یہی کیا تو نے نہیں دیکھا جس سے تو ڈرتا تھا؟ بس تحقیق اللہ کی قسم تیری وجہ سے یہ سب ہوا ہے. تحقیق تمام لوگ ایمان لا چکے ہیں. بس بادشاہ نے گلیوں کے کناروں کا حکم دیا. بس اس میں خندقوں کو کھودا گیا اور اس میں آپ کو بھڑکایا گیا اور کہا کہ جو شخص اپنے دن سے واپس پھرے گا تو اس کو چھوڑ دیا جائے گا ورنہ تو اس کو اس خندق میں جھونک دیا جائے گا. جھونک دو. راوی نے فرمایا کہ بس لوگ اس میں دوڑے ہوئے آئے اور اس میں کودنے لگے. بس ایک عورت آئی جس کے پاس بیٹا تھا جس کو وہ دودھ پلا رہی تھی. گویا کہ وہ جھجک رہی تھی یہ کہ وہ آگ میں کودے. بس بچے نے کہا کہ اے میری ماں صبر کر اس لیے کہ تو حق پر ہے. ابن ابو حاتم نے روایت کیا ربی بن انس سے بارے تعالیٰ کے فرمان قتل اصحاب الاخدود کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے سنا ہے کہ بلا شبہ یہ ایک فترت کے زمانے میں ایک قوم تھی. پھر جب انہوں نے اس فتنے کو اور اس شر کو دیکھا جس میں لوگ مبتلا تھے تو وہ چند جماعت ہو گئی اور ہر جماعت اس دن پر جو ان کے پاس تھا خوش تھی. وہ دور ہو گئے اپنے اس گاؤں سے جس میں وہ رہتے تھے اور وہ قائم رہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے پر اسی کے لیے عبادت کو خالص کرتے ہوئے. پھر جب ان کا معاملہ اسی طرح رہا یہاں تک کہ ان کے بارے میں ظالموں میں سے ایک ظالم نے سنا اور ان کے بارے میں بات چیت کی. پھر ان کو بلا بھیجا. پھر ان کو حکم دیا یہ کہ وہ ان بتوں کی عبادت کرے جو انہوں نے بنائی ہے اور بلا شبہ انہوں نے ان سب نے ان کا انکار کر دیا. انہوں نے کہا کہ ہم عبادت نہیں کریں گے مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو تنہا ہے جس کا کوئی شریک نہیں. تو بادشاہ نے ان سے کہا کہ اگر تم ان بتوں کی عبادت نہیں کرو گے جس کی میں عبادت کرتا ہوں تو بلا شبہ میں تم کو قتل کرنے والا ہوں. بس انہوں نے بادشاہ کا انکار کر دیا. بس
بادشاہ نے آگ کی خندق کھودی اور ان سے ظالم بادشاہ نے کہا بات اس کی کہ ان کو خندق پر کھڑا کیا کہ تم یا تو اس کو پسند کر لو یا اس کو پسند کرو جس میں ہوں. تو انہوں نے کہا کہ ہمارے نزدیک یہ زیادہ پسندیدہ ہے اور ان میں عورتیں اور بچے تھے. بس بچے گھبرانے لگے تو ان کے آباء و اجداد نے ان سے کہا کہ اس کے آج کے بعد کوئی آگ نہیں ہے. بس وہ اس میں کود پڑے. بس ان کی روحوں کو قبض کر لیا گیا قبل اس کے کہ ان کو آگ کی گرمی چھوئے اور جہنم اور آگ نکلی اس کی جگہ سے. پھر اس نے ظالموں کو گھیر لیا. بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جلا دیا آگ کے ذریعے سے. بس اسی سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والارض والله على كل شيء شهيد. بارک تعالیٰ کا فرمان ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات یعنی جن کو جلایا. یہ ابن عباس امام مجاہد نے فرمایا جنہوں نے جلایا. یہ ابن عباس امام مجاہد نے فرمایا ثم لم يتوبوا یعنی وہ باز نہیں رہے ان سے جس کو انہوں نے کیا اور پشیمان نہ ہوئے ان برے عمل پر جو انہوں نے ماضی میں کیے. فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق اور یہ جزا جن سے عمل سے ہے. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دیکھو اس کے جود و کرم کی طرف کہ انہوں نے اس کے دوستوں کو قتل کیا, اللہ کے دوستوں کو قتل کیا اور وہ ان کو پھر بھی ان کو بلا رہا ہے توبہ اور مغفرت کی طرف. ہوا اس سلسلے میں مفسرین کی اختلافات ہے. نیچے جو نقل کیا ہے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے پوری روایت امام نبوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس روایت کو ہی نقل کیا ہے ریاض الصالحین میں. اور زیادہ تر حضرات کا رجحان یہی ہے کہ واقعے سے کسی واقعے کی طرف اشارہ ہے جو یہ واقعہ حدیث شریف میں ذکر کیا گیا. اور دوسرے حضرات نے کسی نے کہا کہ فارس والوں کا معاملہ, کسی نے کہا یمن والوں کا معاملہ, اور بھی دوسرے الگ الگ. خود بنی اسرائیل میں جو جماعتیں ہو گئی, ایک لوگ تو بدماش تھے جو بادشاہوں کے ساتھ ہو گئے رومیوں کے ساتھ, اور ایک جماعت نیکی اور تقویٰ پر باقی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین پر, سامنے والے دین پر نہیں تھی. تو اس طریقے سے خود بنی اسرائیل میں ہی آپس میں ہوا یا بنی اسرائیل نے رومیوں کو کہہ کر اس طرح کے وہاں کے مومنین کو ستایا. لیکن زیادہ مناسب ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کا یہ واقعہ ہے, اس لیے فطرت کے بعد کا فطرت کے زمانے کا یہ واقعہ ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک میں ایک بادشاہ کا ایک بڑا جادوگر تھا. جادوگر نے بادشاہ سے کہا کہ اب میری عمر پوری ہو رہی ہے. بادشاہوں کے دربار میں ہوتے ہی تھے جادوگر ہوتے تھے اور اس قسم کے سب علوم کے لوگ. تو جادوگر نے کہا کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں, آپ کسی بچے کو میرے پاس بھیجیے تاکہ میں اس کو سکھلاؤں. بادشاہ کے یہاں ایک لڑکا تھا کسی کا ہوشیار, تو اس بچے کو بادشاہ نے یہ کہا کہ بھئی یہ تمہارے پاس سیکھنے آئے گا. بچہ اپنے گھر سے جاتا تھا, بیچ کے اندر ایک راہب, ایک اللہ والے, اس وقت عیسائی مذہب ہی سچا مذہب تھا, تو ایک عیسائی راہب تھا جو اللہ اللہ کرتا رہتا تھا, اس کا مدرسہ بھی وہاں آتا تھا. یہ بچہ جادوگر کے پاس جانے کے بجائے یا جادوگر کے پاس دیر سے پہنچتا تھا اور اس کے پاس بھی کچھ وقت نکالتا تھا. گھر جاتا تو گھر والے کہتے کہ دیر سے کیوں آیا, راہب کے پاس سے جادوگر کے پاس جاتا تو جادوگر پوچھتے کہ دیر سے کیوں آئے, تو راہب نے سکھلا دیا کیا یہ بولو تو تمہیں ہی پڑھنا ضرور نہیں. بڑے ہوشیار لوگ. کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ زبان پر ہی بہانا ہوتا ہے, یہ بھی پریکٹس کے ایک سیکنڈ کے اندر ڈیلی تو دیکھو کہیں بھی تو ٹھیک ہے. آپ کے بیوی کے ساتھ کوئی کیا کرے, ایک دم سے اس نے جو جملہ کہا, اس طریقے سے کچھ بہانہ باز ہوتے ہیں کہ ایک سیکنڈ میں نہیں ہاتھوں بول کر نہ ہو رہے. ان کی زبان بیچاری عادی ہو جاتی ہے جھوٹ کی. بہت تجربے ہو چکے ہیں. اندر دیکھو ماں حسبک ماں حبسک, بچے نے یہ جواب دے دیا. اس کے بعد بچے کے دل, تو بھی بچہ تھا 11-12 سال کی عمر کا ہوگا, اس لیے اس کو یہ پتا نہیں کہ کون سچا نے کون جھوٹا. جادوگر بھی جادوگری کرتا تھا اور یہ اللہ والا بھی اپنے کام کرتا تھا, اس لیے اس بچے کو کچھ پتا نہیں تھا. دیکھنا تو ایک واقعہ پیش آ گیا کہ کوئی بڑا جانور راستے میں آ گیا اور لوگوں کی ہمت نہیں تھی راستہ پار کرنے کی. یہ بچے نے کہا کہ یہ موقع اچھا ہے, راہب سچا ہے کہ یہ, تو اس نے اللہ کی طرف نسبت کر کے کہا کہ اگر اللہ اس کا دین سچا ہے جادوگر کا راہب کا, تو آپ اس کو ہٹا دیجیے. اللہ پاک کی طرف سے اس بچے نے مارا اور وہ جانور مر بھی گیا, تو لوگوں کو اطمینان ہو گیا. لیکن اتنی بڑی بات ہوگی تو اس کا چرچا تو ہوگا ہی, تو لوگوں نے بادشاہ تک پہنچایا کہ ایسا ہوا. تو بادشاہ یہ سمجھا کہ آپ شکر ہوئے ماہر تھے ہی ہو جادوگری میں. اس کو بلایا اور یہ کہا کہ ماشاء اللہ یہ وہ, ماشاء اللہ تو نہیں بولا, تو تعریف کی. پھر پوچھا کہ کس نے کیا, بچے نے کہا میرے اللہ نے. تو کہا میرے اللہ سے کون مراد, میں ہی نہیں تیرا اللہ. تو تمہیں کہہ لوں تو تمہیں خبر ہوئی جو ہے کہ میں کہہ لوں کہ ماں علم تو لکم من الہ غیری, فرعون کہہ رہا ہے ماں علم تو, میرے علم کی نفی ہے یا علم کا اس بات ہے, اللہ کی ذات کی طرف سے نہیں ہوا ہے.
اس طریقے سے خیر اس کے بعد بچے کو بلایا گیا. بچے نے کہا کہ میں تو اللہ ہی کی عبادت کروں گا. پھر معاملہ پہنچا بادشاہ کا کوئی وزیر تھا نابینا تھا, لڑکے کے یہاں پھونک ماری لڑکے نے اور وہ اچھا ہو گیا. اب وہ آیا, بادشاہ نے اس کو پوچھا کہ تو کے وہ حالت ہے, اللہ نے کہا میں نے, کہا تیرے علاوہ میرا رب ہے, تیرا بھی نے میرا بھی. اس کے بعد سمجھ تو آ گئی بات کہ گڑبڑ ہے گئی. اس کو کس نے مسلمان بنایا تھا کہ لڑکے نے, لڑکی کو کس نے, تو بنانے راہب نے, تو بیچارے راہب پر آئی. ان دونوں کو آرے سے چین لیا گیا. یہ تو ابھی بچہ تھا اس لیے اس کے ساتھ کچھ محبت میں تعلق تھا اس کو, اس لیے اس کو چھوڑ دیا. لیکن اس کو یہ کہا کہ اس کو لے کر پہاڑ پہ چلے جاؤ. اللہ پاک نے پہاڑ کو بھی سب کو گرا دیا, نہیں پاس آئے ہو, سمندر میں لے گئے تو وہاں سے بھی واپس آیا. ایسا ہی ایک قصہ چھوٹا سا اسکولوں میں آتا ہے. پرہلاد ہمیں نولہ اسکول میں اویلیبل ہوتا, ہمارا وہ گھر میں نوائی وہی ترقی کری ہے سائنس کے دور میں, تو اس کو بھی اسی طریقے سے کیا گیا. پھر اخیر میں آتا ہے تتھاستو کہی کے الوک کہی گئے ہو. تتھاستو એટલે આમીન, આપણે આમીન બોલીએ ને ગુજરાતી में तथास्तु किया तो बोलवाने आमीन ही की इस्तेलाह बाकी रखने की. खैर तो ये ऐसे ही किस्से जो हमारे होते हैं अगले बुजुर्गों के या नबियों के, इनको अपने किसी रविशंकर ने भविशंकर के हवाले करा देते हैं, नाम बदल देते हैं बुजुर्गों के किस्सों के, ने इनके कोई नाम चढ़ा देते हैं. तो ये पूरा किस्सा अल्लाह तबारक तआला की तरफ से पेश आया. लड़के ने इनकार किया तो फिर उसके बाद लड़के ने ही समझदारी से काम लिया. उसने बादशाह से कहा कि तू मुझे मारना चाहे तो एक ही शक्ल है, सब लोगों को जमा कर और मेरी कनपति पर भी बिस्मिल्लाह बोल तू भी. अब बादशाह को तो किसी तरीके से अपनी इज्जत बचानी थी तो बिस्मिल्लाह बोला. अब उसको पता नहीं था कि क्या होगा बाद में, और बच्चा मर गया. सबको मालूम था कि बच्चा अब तक नहीं मरा, ने अल्लाह का नाम लिया तो ही मरा, तो सब मुसलमान हो गए कि तो अल्लाह ही के नाम से हुआ. तो फिर इसने खंदकें खोदी और सबको इसके अंदर डाल दिया. छोटे छोटे बच्चे, औरतें, मर्दों, सबको अल्लाह पाक ने इनकी रूह कब्ज कर ली. इनके कत्ल करने से पहले, अंदर डालने से पहले रूह कब्ज हुई, इनको कोई तकलीफ नहीं हुई. ऐसे ही अल्लाह पाक मोमिन को और शहीद को करते हैं उसकी शहादत से पहले. लेकिन हर वक्त कड़ी है जरूरी नहीं. मोमिन का इम्तिहान भी है कि उसको दुनिया में तकलीफ हो ताकि आखिरत में 100 जख्म सहाबा को आए, पहचाने नहीं गए, इतनी बड़ी तकलीफें उनको मिली हुई है. इसलिए तकलीफ भी आएगी, लेकिन अल्लाह पाक की तरफ से इस तरह मामला हुआ और ये बच गए. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحت الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. بلا شبہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیا ان کے لیے ایسے باغات ہے جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوگی, یہی بڑی کامیابی ہے. بلا شبہ تیرے رب کی پکڑ البتہ بڑی سخت ہے. بلا شبہ وہی پہلی مرتبہ پیدا کرتا ہے اور دوسری مرتبہ پیدا کرے گا, اور بہت زیادہ بخشنے والا, زیادہ محبت کرنے والا ہے, عرش والا بزرگ ہے. بس وہ کر گزرتا ہے جو وہ چاہتا ہے. کہ آپ کے پاس لشکروں کا قصہ پہنچا ہے, یعنی فرعون اور سمود کا, بلکہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ تکذیب میں ہے اور اللہ ان کو چہر سمت سے گھیرے ہوئے ہے. بلکہ یہ قرآن کریم ہے, باعظمت ہے, لوح محفوظ میں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ بتلاتے ہیں اپنے مومن بندوں کے بارے میں کہ بلا شبہ لہم جنات تجری من تحت الانہار, ان لوگوں کے برخلاف جو ان کے دشمنوں کے لیے تیار کیا گیا ہے, یعنی آگ اور جہنم. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ذالک الفوز الکبیر. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان بطش ربک لشدید, یعنی بلا شبہ اس کی پکڑ, اس کا انتقام ان کے دشمنوں سے, اپنے دشمنوں سے جنہوں نے ان کے پیغمبروں کو جھٹلایا اور ان کے حکم کی خلاف ورزی کی, البتہ بڑا سخت مضبوط ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قوت والا مضبوط ہے, اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انہ هو یبدئ ویعید, یعنی اپنے قوت سے, اپنے قدرت تامہ سے وہ مخلوق کو پہلی مرتبہ پیدا کرتا ہے اور دوسری مرتبہ پیدا کرے گا جیسا کہ اس کو پہلی مرتبہ پیدا کیا بغیر کسی روک ٹوک اور رکاوٹ کے. وهو الغفور الودود, یعنی معاف کرتا ہے اس کے گناہوں کو جو اس سے توبہ کرتا ہے, اس کے سامنے جھکتا ہے. ودود ابن عباس نے فرمایا کہ وہ حبیب ہے, ذو العرش یعنی بڑے عرش والا ہے, جو بلند و بالا ہے تمام مخلوق پر. المجید اس میں دو قراتیں ہیں, رفع کے ساتھ, اس بنا پر کہ بلا شبہ وہ رب تبارک و تعالیٰ کی صفت ہوگی, اور جر اس بنا پر کہ وہ عرش کی صفت ہوگی, اور یہ دونوں معنی صحیح ہے. فعال لما یرید, یعنی جب وہ کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے فیصلوں کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے, اور نہ پوچھا جائے گا اس کے بارے میں جو وہ کرتا ہے, اس کی عصمت, اس کے غلبے اور اس کے انصاف کی وجہ سے. جیسا کہ ہم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ بلا شبہ ان سے پوچھا گیا اس حال میں کہ آپ مرض الموت میں تھے, کیا آپ کو کسی طبیب نے دیکھا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ جی ہاں. انہوں نے کہا کہ اس نے آپ سے کیا کہا؟ تو اس نے مجھ سے کہا کہ بلا شبہ وہ قرض
میں قرض گزرتا ہوں جس کا میں ارادہ کرتا ہوں. باری تعالیٰ کا فرمان هل اتاك حديث الجنود فرعون وثمود، یعنی کہ آپ کو پہنچی ہے وہ عذاب جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر نازل کیا اور وہ سزا جو ان پر نازل کی جس کو اس کے علاوہ کوئی روک نہیں سکا. اور یہ تفسیر ہے باری تعالیٰ کے فرمان ان بطش ربک لشدید ان کی، یعنی جب وہ ظالم کو پکڑتا ہے تو اس کو پکڑتا ہے سخت دردناک قدرت والے زبردست پکڑنے کی طرح. عمرو بن میمون سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ایک عورت کے پاس سے، وہ هل اتاک حدیث الجنود پڑھ رہی تھی. بس آپ کھڑے ہو گئے اور غور سے سننے لگے. پھر فرمایا کہ جی ہاں تحقیق کے مجھے پہنچ چکا ہے. باری تعالیٰ کا فرمان بل الذین کفروا فی تکذیب، یعنی وہ شک میں ہے، شبہ ہے، کفر میں ہے، عناد میں ہے. واللہ من ورائہم محیط، یعنی وہ قادر ہے ان پر، وہ غالب ہے ان پر، ایسا غالب ہے کہ اس کو نہ روکا جا سکتا ہے اور نہ اس کو عاجز کیا جا سکتا ہے. بل ہوا قرآن مجید، یعنی عظیم ہے، کریم ہے، فی لوح محفوظ، یعنی وہ اللہ کو مغلوب نہیں کر سکتے اور نہ اس کو عاجز کر سکتے ہیں. بل ہوا قرآن مجید، یعنی عظمت والا ہے، کریم ہے، فی لوح محفوظ، یعنی وہ ملأ اعلی میں ہے اور محفوظ ہے زیادتی اور کمی سے، تحریف و تبدیل سے. ابن ابو حاتم نے عبد الرحمن بن سلمان سے روایت کرتے ہوئے فرمایا کہ نہیں ہے کوئی چیز جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا، قرآن اور وہ تمام باتیں جو ماضی میں ہوئی اور جو بعد میں ہوگی، مگر وہ لوح محفوظ میں ہے. اور لوح محفوظ اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کے سامنے ہے، ان کو اجازت نہیں دی گئی ہے اس میں دیکھنے کی. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بلا شبہ یہ قرآن بزرگی والا ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں لوح محفوظ میں ہے، اس میں سے اتارا جاتا ہے جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے اپنے مخلوق میں سے. امام بغوی نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہوئے فرمایا کہ بلا شبہ لوح کے شروع میں لا الہ الا اللہ وحدہ ہے، کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ تبارک دین هو الاسلام ومحمد عبده ورسوله فمن آمن بالله وصدق بوعده واتبع رسوله ادخله الجنہ، کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ اس کا دین اسلام ہے اور اس کے بندے اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. بس جو اللہ پر ایمان لائے گا اور اس کے وعدے کی تصدیق کرے گا اور اس کے پیغمبر کی اتباع کرے گا تو اس کو جنت میں داخل کرے گا. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوح محفوظ کو پیدا کیا سفید موتیوں سے اور اس کے صفحات سرخ یاقوت سے ہے اور اس کی قلم نور ہے اور اس کی کتاب نور ہے اور اللہ کے لیے اس میں 360 مرتبہ نگاہیں پڑتی ہے. وہ پیدا ہر دن میں وہ پیدا کرتا ہے، رزق دیتا ہے، موت دیتا ہے، زندہ کرتا ہے، عزت دیتا ہے، ذلت دیتا ہے اور جو چاہے کرتا ہے. مسلمانوں کو ستایا، ان کو بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے سب کو ہلاک کر دیا، آگ نے ان کو گھیر لیا اور ایمان والوں کے متعلق فرمایا کہ ان کے لیے بڑی کامیابی ہے، جنت اور باغات ملے گی. پھر اس کے بعد اللہ پاک اپنا کا ذکر فرمانے ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، بڑے سے بڑا مضبوط اور قداور آدمی چھوٹ نہیں سکتا. فرعونیوں کو، عاد و ثمود کو اللہ پاک نے نہیں چھوڑا. انہ هو یبدئ و یعید، مخلوق کو ابتدا میں اسی نے پیدا کیا، دوبارہ وہی زندہ کریں گے. وہی بخشنے والے ہیں، الودود محبت کرنے والے ہیں. ذو العرش المجید، المجید اور ذو العرش المجید دونوں قراتیں ہیں. ذو العرش المجید، تو اللہ تبارک تعالیٰ کی صفت الغفور، الودود، المجید، بڑے عرش والے اور بزرگی والے. اور دوسری تفسیر ہو جائے گی ذو العرش المجید، بزرگی والے، عرش والے، یعنی عرش کی صفت ہو جائے گی مجید. تو عرش بھی اللہ پاک کا بہت بڑا ہے اور اللہ پاک کی ذات عالی تو ہے ہی مجید، اس لیے جب وہ ہے عرش اور اللہ پاک کی ذات عالی بدر سے اولا ہے. مفسرین نے دونوں معنی مراد صحیح بھی ہے. فعال لما یرید، جو چاہتے ہیں کرتے ہیں، کوئی روک نہیں سکتا. حضرت ابوبکر صدیق بیمار ہوئے، لوگوں نے پوچھا کہ حکیم کو دکھلایا تھا؟ جی ہاں. انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا کہ میں جو کروں گا وہی ہوگا. اور حکیم سے مراد اللہ پاک کی ذات عالی، اتنا یقین تھا. هل اتاک حدیث الجنود، آگے اللہ پاک فرماتے کیا تمہارے پاس خبر آ گئی؟ مراد یقیناً آ گئی ہے. اسی لیے وہ عورت قرآن پڑھ رہی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سننے لگے. جب وہ اس آیت پر پہنچی هل اتاک حدیث الجنود، تو حضور کی زبان سے نکلا کہ جی ہاں. سب سے پہلے تو حضور ہی پر آئی تھی خبر، ہم لوگوں کو تو بعد میں واسطے سے آئی. نام قد جان. آگے اللہ پاک فرماتے بل الذین کفروا، جو کفار اللہ کی تصدیق کرتے ہیں، واللہ من ورائہم محیط، قیامت کے دن دنیا میں بھی یہاں بھی نہیں چھوٹ سکتے اور وہاں بھی اللہ پاک نہیں چھوڑیں گے. فی لوح محفوظ، آگے قرآن کریم کے متعلق فرمایا کہ اللہ پاک نے اس کو لوح محفوظ میں رکھا ہے. ذرہ برابر کوئی تبدیلی، کمی زیادتی نہیں کر سکتا ہے. کوئی بکریاں آ کر کھا نہیں سکتی ہے، کوئی جبرائیل کو راستے میں روک نہیں سکتا ہے، بھولے نہیں بڑھ سکتے ہیں. ان ھذا القرآن المجید عند اللہ فی لوح محفوظ. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ اللہ پاک کے پاس لوح محفوظ میں تھا اور اللہ تبارک تعالیٰ بقدر تدریج تنزیل اس کی فرماتے رہتے تھے. 23 سال میں یہ قرآن کریم مکمل ہوا، لیکن 23 سال میں جو مکمل ہوا، یہ 23 سال میں جب آیا
یہ مخلوق کے اعتبار سے ہے. اللہ پاک کا یہ کلام ہے کلام غیر مخلوق، یہ صفت ازلیہ ہے. اس لیے قرآن کریم آج کا نہیں ہے. جیسے تورات کے متعلق سن چکے ہیں، آدم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کا مکالمہ ہوا تو حضرت آدم نے یہی فرمایا کہ میری تخلیق سے کئی سال پہلے تورات لکھی گئی اور اس میں لکھا ہوا تھا کہ آدم علیہ السلام دانا کھائیں گے. تو موسیٰ یہ تو ہونا ہی ہے. خیر بتلانا یہ ہے کہ یہ آسمانی کتابیں جو اللہ پاک کی صفت ہے، یہ اللہ پاک کی ذات عالی کے ساتھ ملی ہوئی ہے، لیکن عین ذات نہیں، عین صفات نہیں. اس لیے لا عین ولا غیر. علم کلام میں یہ صفات الہیہ کے متعلق شرع عقائد میں آتا ہے لا عین ولا غیر. لیکن یہ ساری بحثیں جو کی علماء نے، خود امام راضی بھی اس کو پسند نہیں کرتے ہیں، علامہ تفتازانی انہوں نے اس کو سب کو لکھا، لیکن یہ حضرات بھی اس کو لکھ دیتے ہیں چونکہ اس زمانے میں عقل و قلت کی باتیں شروع ہوئی، معتزلہ آئے اور انہوں نے نئی نئی شکیں نکالی، تو عقل سے جواب دیتے ہوئے اور باقی فرقوں کے جیسے ہندوؤں میں بھی ہر کام میں اللہ تعالیٰ ہے نعوذ باللہ، تو ہر کر میں نہیں ہے، ہر کر کی حفاظت وہ ضرور کر رہا ہے، اس کی نگرانی میں ہے، لیکن وہ خود معبود نہیں ہے یہ کر. تو اللہ تبارک تعالیٰ تمام چیزوں وہی ہے نہیں منصور اللہ سے نہیں ہضم ہو سکا اور کہہ دیا ان الحق. جو اللہ کی صفت تھی وہ ان کو اپنے اندر نظر آنے لگی. تو یہ صفات الہیہ کے سلسلے میں گڑبڑیں زیادہ ہوتی ہے. اس لیے یہاں پر جو ذکر کیا گیا، اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی کلام اپنی صفات کو مخلوق کے سامنے پیش کیا 1400 سال پہلے، لیکن کلام خود محفوظ تھا لوح محفوظ میں اور ذرہ برابر وہاں گڑبڑ نہیں تھی. آگے اس کے بعد لوح محفوظ کی بھی صفت بتلائی کتنی مضبوط ہے. اللہ تبارک تعالیٰ روزانہ اس میں 300 مرتبہ دیکھتے ہیں، 360 مرتبہ. یہ نظر الہی ہے. ایک صاحب یہ کورونا چل رہا ہے، اس سے پہلے بھی بیماریاں کبھی کبھی آئی تو بہت ڈرتے تھے، تو میں نے کہا کہ روز 9 وقت آ رہے. میں کسی نے ایک جگہ پر 3 مرتبہ نے ایک جگہ لکھا ہے کہ 7 مرتبہ روزانہ ملک الموت કાગળિયું લઈને જ આવે. મોટાભાગે આવે છે બાપુ નામ નથી તો પછી જાય, જ્યારે હશે તો બચવાના. તો મેં કहा کہ ભૂલ તો થવાની જ નથી કે એમથી જેમ થઈ જાય અને લેવા ગયો પેલાને લઈ જાય. یہ سب مخلوقات میں ہوتی ہے بھولیں. اللہ پاک کے فرشتے کوئی اس طرح کی بھول نہیں کرتے. تو اللہ پاک کا دیکھنا ہے اس میں 360 مرتبہ. یہ نظر الہی ہے، یہ متشابہات میں سے اللہ پاک اس کی حقیقت کو جانتے ہیں.